أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلمة. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن مزاحم بن زفر رحمه الله قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله خمس إذا أخطأ القاضي منهن واحدة كانت فيه وصمة. خمس إذا أخطأ القاضي منهن واحدة كانت فيه وصمة. أن يكون فهما عفيفا صليبا حليما عالما سؤولا عن العلم، أو كما قال. وقال حسن البصري رحمه الله إن الله تعالى أخذ عن الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، دنیا میں آدمی ذمہ داریوں کے ساتھ آیا ہے، اور ذمہ داری کے ادائیگی کے بقدر اس کی کامیابی ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی قیمت ہے. جتنا بڑا انسان ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے. سب سے بڑے انسانوں میں انبیاء ہیں، انبیاء کی بڑی ذمہ داری ہے. اور انبیاء کے بعد وارثین انبیاء ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم ومن اخذه اخذ بحظ وافر. مشہور حدیث ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو انبیاء کی وراثت میں علماء کو وہ سب ملا ہے جو نبیوں کو ملا ہے. علماء نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور علماء کے درمیان صرف نبوت اور رسالت کا فرق ہوگا، ایک ہی درجہ ہے. باقی سب ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی لا رسالت ولا نبوت بعدی. ان الرسالت والنبوت قد انقطعت لا رسول بعدی ولا نبی. نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. میرے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ حقیقی، نہ مجازی. جتنی نبوت کی اس قسم میں بنا لو تم، جو ہیں اور نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ لا نفی جنس ہے. لا رسول بعدی ولا نبی، کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں. اب ظاہر ہے کہ کون کام کرے نبیوں کا؟ ظاہر ہے کہ وارثین انبیاء کریں گے. ہر آدمی کی محنت کا میدان جدا جدا ہے. لوہار لوہے پہ کرتا ہے، سونار سونے پہ کرتا ہے، کسان کی کھیتی پہ کرتا ہے. لوگوں کے محنت کے میدان مختلف ہیں، اس کا نتیجہ بھی ان کو اسی اعتبار سے ملتا ہے. لیکن نبیوں اور نبیوں کے وارثین کی محنت کا جو میدان ہے وہ انسان ہے، اور اس کائنات کا خلاصہ ہی انسان ہے. انسان ہی کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے. ساری جو مخلوقات ہیں وہ مسخر ہیں، اور انسان اور ساتھ میں جنات یہ مکلف ہیں. انہی کے لیے آخرت ہے، انہی سے حساب کتاب ہے، انہی کے لیے جنت و جہنم ہے.
اور کسی مخلوق کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، ان کے لیے نہ کوئی نبی آیا، نہ رسول آیا، نہ شریعت، نہ کتاب آئی. وہ سب ہم سب کے لیے مسخر ہیں، ہمارے کام میں اللہ نے لگائے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. ساری کائنات تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے. تو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ مشاہدے سے متاثر ہوتا ہے اور غیب سے غافل ہو جاتا ہے. نبیوں کا وظیفہ یہی ہے سمجھانا کہ لوگوں یہ مشاہدہ صحیح نہیں، یہ اصل نہیں ہے، یہ خواب ہے. جیسے آتا ہے حدیث میں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں اور جب مریں گے تو آنکھ کھل جائے گی. تو موت پر تو سب کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن اس آنکھ کا کھلنا کوئی مفید نہیں ہے. فرعون کی بھی آنکھ کھلی تھی، کیا کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں. جب ڈوب رہا تھا دریا قلزم میں تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ایمان لایا میں ہوں بنی اسرائیل کے رب پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ نے کیا کہا تھا جواب میں؟ الان، اچھا ہم بولتے ہیں نا اچھا بیٹا اب سمجھ میں آئی. الان وقد عصیت من قبل. ہم لوگ مصر گئے تھے جماعت میں 1 مہینے کے لیے، بہت پہلے، جب مسجدوں میں کام نہیں تھا، وہاں پر مستورات کی طرح گھر میں ٹھہر کر کام کیا تھا. تو فرعون کا جو مرزق ہے جو ہے اس کی لاش رکھی وہاں بھی گئے. وہاں بہت سے فرعونہ کی لاشیں ہیں. ایک فرعون ہے جو فرعون موسیٰ کہلاتا ہے، اس کی لاش. تو یہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج تیرے بدن کی ہم حفاظت کریں گے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تو عبرت بن جائے. تو موت پر تو سب کی آنکھیں کھلتی ہیں، اصل غیب ہے. غیب کو آدمی مانے جب ابھی اس کے سامنے غیب کھلا نہیں ہے. اسی لیے متقیوں کی پہلی جو صفت بیان کی ہے الذین یؤمنون بالغیب، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. پھر آگے اعمال بتائیں یقیمون الصلاۃ. تو معلوم ہوا کہ اصل انسانوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ انسانوں یہ دنیا مشاہدے کی ہے، اصل آخرت ہے، اس کو سمجھانا ہے. تو یہ وظیفہ جو ہے یہ ذمہ داری علماء کی ہے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ذمہ داری کی ادائیگی کے بقدر آدمی کی قیمت لگتی ہے، آدمی کی عظمت آتی ہے، آدمی کی محبت پیدا ہوتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں مختصر سی، مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے. میاں بیوی کا تعلق ہے تو بیوی کی ذمہ داری بھی ہے، شوہر کی ذمہ داری بھی ہے. شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ صاحب بیوی کا نان نفقہ سکنا اپنی حیثیت سے ادا کرے. نکاح کا مقصد نہیں کر سکتا تو شادی نہ کرے، کر سکتا ہے تو شادی کر کے بیوی کا نان نفقہ سکنا کرے. اب یہ بیوی کا نان نفقہ سکنا دے سکتا ہے، حیثیت ہے، استطاعت ہے، صلاحیت ہے، لیکن خود کھاتا ہے، ہوٹلوں میں گھومتا ہے اور گھر میں فاقے ہیں، اور بیوی کو نہ کپڑے دیتا ہے عیدین میں، نہ کھانا دیتا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ بیوی شوہر کی عظمت کرے تو کیسے کرے، محبت کرے تو کیسے کرے، اس کا اکرام کرے تو کیسے کرے. اگر یہ شوہر کہتا ہے کہ تو جانتی ہے میرا مقام کیا ہے، کیا مقام ہے؟ اگر میری شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں ہر عورت سے کہتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. اسلوب ہے. جیسے آقا نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے عمر میں نبی بننے کی صلاحیت ہے. یعنی یہ نہیں کہ صاحب نبوت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عمر کا مقام بتانے کے لیے آپ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے. عمر کا مقام بہت اونچا ہے، اور ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پر ابو بکر کے بعد عمر کا مقام ہے. ساری امت اس کو مانتی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میری شریعت میں اگر اجازت ہوتی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی کسی طرح کا بھی تو میں حکم دیتا ہر عورت کو جو شادی شدہ ہے وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے.
اگر شوہر بیوی سے یہ کہہ رہا ہے تو بیوی کہے گی جاؤ جاؤ سب معلوم ہے، یہ اس وقت تمہارا مقام جو تم میرا حق ادا کرو. تو بیوی وہ حدیث سنائے گی خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. قیامت کے میدان میں سب سے وزنی آدمی کے اعمال میں نماز روزہ حج زکوٰۃ سے زیادہ اس کے اخلاق ہوں گے، اور اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق کی گواہی اس کی گھر والی دے. ورنہ ہر آدمی تو اچھا ہی لگتا ہے. مولانا سعید صاحب کیا اچھے لگتے ہیں بیان کرتے ہیں تو دنیا والے تعریف کرتے ہیں، لیکن اصل گھر والی کہے کہ صاحب میرا شوہر لاسانی ہے، بے نظیر ہے. پاکستان کی نہیں، بے نظیر ہے میرا شوہر. ظاہر ہے کہ گھر والی جلدی سے جو مرید نہیں ہوتی ہے نا. دنیا میں آپ کتنے خطیب ہیں، امام ہیں، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، کیا کیا ہے معلوم نہیں، لیکن گھر والی کے آپ شوہر ہیں. گھر والی جلدی سے وہ مرید نہیں ہوتی. ہمارے مولانا ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں دنیا والے تو ہم کو دیکھتے ہیں جلوتوں میں اور کپڑوں میں، گھر والی وہ خلوتوں میں دیکھتی ہے. دن رات ان کو معلوم ہے کہ حضرت کا کیا حال ہے. کتنا جلدی ناراض ہوتے ہیں. ذرا نمک تیز ہو جائے، ذرا نمک کم ہو جائے، ذرا کھانے پینے میں دیر ہو جائے تو حضرت آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق کی گواہی دینے والی سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ ہیں. جب آپ غار حرا سے تشریف لائے اور فرمایا انی اخاف علی نفسی، اور ساری باتیں سنائی، تو فرمایا کلا لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحیم وتحمل الکلب وتعین علی نوائب الدار. یعنی وہ صفات بیان کی کہ آپ مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، آپ جو بوجھ اٹھا نہیں سکتے ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کریں گے. سب سے پہلے گواہی دینے والی آپ علیہ السلام کے اخلاق کی اللہ حضرت خدیجہ انک لعلی خلق عظیم، جس کو قرآن نے بیان کیا. تو میں کر رہا تھا کہ ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. آج کل ہر آدمی دوسرے کی ذمہ داری کو دیکھتا ہے، اپنی ذمہ داری کو نہیں دیکھتا. یہی سے مسائل ہے. میرا حق تجھ پر کیا ہے وہ نظر آتا ہے، تیرا حق مجھ پر کیا وہ نظر نہیں آتا ہے. بیوی کو شوہر کے ذمے اس کے جو حقوق ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، شوہر کو بیوی کے ذمے جو حقوق وہ نظر آ رہے ہیں. تو میں یہ مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کا تعلق عوام سے ہے کہ نہیں. ہماری جو ضد ہے یا مقابل ہے وہ کون ہے؟ عوام ہے. میاں بیوی ہیں، امیر غریب ہے. تو اس طرح جو ہے ہمارے ذمے جو حقوق ہیں وہ عوام کے ہیں. اگر علماء عوام کے حقوق ادا کرتے ہیں تو واقعی علماء کا احترام ہے، علماء کی عزت ہے، علماء کا مقام ہے. اگر ہم چاہیں کہ صاحب تو ہمارا حق ادا کرو، ہم تمہارا کرے نہ کرے، ہم تو علماء ہیں، وارثین انبیاء ہیں. انا ہونا فعرفون انا الندوی ولا کذب انا القاسمی ولا کذب انا علان انا فلان. لہذا ہم کو پہچانو. ٹھیک ہے، علماء کا مقام بہت اونچا ہے. اس لیے کہ دنیا میں دو ہی بڑے انعام ہیں انسانوں کو اللہ کی طرف سے جو ملے ہیں، ایک ایمان، ایک علم ہے. اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان میں جو آیتیں نقل کی ہیں علم کی فضیلت کے باب میں، وہ یہ دو آیتیں ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا سورہ مجادلہ کی اور سورہ طٰہٰ کی، قل رب زدنی علما. اس کے بعد حدیثیں نقل کی ہیں. تو معلوم ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اونچی جو چیز ہے وہ علم ہے. اہل ایمان میں بھی اہل مراتب، ارباب درجات وہ علماء ہیں جن کو اللہ نے علم شریعت دیا، علم کتاب دیا ہے، علم سنت دیا ہے. اور اصل علم تو یہی ہے، باقی ساری چیزیں ہنر ہیں اور معاش کے اسباب ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ علم کا نام دے دیں، دنیا میں علم، عصری علوم جو بھی نام دے، لیکن اصل علم یہ العلم ثلاثہ آیت محکمہ و سنت ثابتہ و فریضۃ عادلہ. ایک موقع آقا نے فرمایا تھا علم تین چیزوں کا نام ہے. کتاب اللہ علم سے بھرا ہوا ہے، سنت رسول اللہ میں علم ہے، اور کتاب و سنت سے جو مستنبت ہے، مستخرج ہے، جس کو فقہ کہہ دیجئے ایک مختصر سے اصطلاح میں، وہ علم ہے. اصل یہ تین چیزوں کا نام علم ہے. باقی سب جو وہ فنون ہے، معاش کے کسب معاش کے ذرائع ہیں.
اگر اس میں نیت صحیح ہوتی ہے، طریقہ صحیح ہوتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ آدمی کرتا ہے، وہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے، وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ لیکن اصل علم تو یہ ہے، اور علم چونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ علام ہے، علیم ہے، سب مبالغے کے صیغے ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات کی انتہا تک کوئی نہیں، اللہ کی ذات کو پوری طرح کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کی صفات کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ایک سمندر ہے۔ اس لیے علماء نے کہا علم کا تھوڑا بھی بہت ہے، اور تھوڑا بھی، علم کا تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے۔ اب کہیں گے صاحب کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ علماء تو سمجھ جاتے ہیں۔ علم کا تھوڑا بھی بہت ہے، کیا مطلب ہے؟ کمیت کے اعتبار سے، بہت بھی تھوڑا ہے یعنی کیفیت کے اعتبار، اور بہت بھی تھوڑا ہے یہ کمیت کے اعتبار سے۔ جتنا علم حاصل کر لو، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا مولانا میں تو علم کی انتہا کو پہنچ گیا، اب گلبرگہ میں میرے سے بڑا مولانا کوئی نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ وفوق کل ذی علم علیم، اور جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، کسی اسرائیلی نے متاثر ہو کر کہا کہ روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، علامہ ہے؟ حضرت نے کہہ دیا نا، میں ہوں، اپنے بارے۔ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی جواب غلط تو نہیں تھا نا، اس لیے کہ نبی اپنے زمانے کا عالم الناس ہوتا ہے، نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ نبی ہیں، اور کیسے نبی ہیں؟ صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں ان میں حضرت کا شمار ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کی ہے، تورات آپ پر اتاری گئی ہے۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا کہ ایک بندہ ہمارا ہے، اس کو ہم نے کچھ علوم وہ دیے ہیں جو آپ بھی نہیں جانتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا، اے اللہ اس سے ملنے کا پتہ کہاں ہے، وہ کہاں ملے گا؟ اور اکثر جو ہے علماء کی جمہور علماء یہ کہتے ہیں حضرت خضر جن کے پاس حضرت موسیٰ گئے تھے علیہ السلام، وہ خضر نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی تھے، الگ بات ہے، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، غیر نبی تھے۔ تو ایک نبی اولو العزم پیغمبر جو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، ایک غیر نبی کے پاس جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ اتنی بڑی بات ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے بعض مرتبہ عالم کو بھی غیر عالم سے بھی استفادہ کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ واپس آئے تو چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ 7ویں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی پہلے آسمان میں، حضرت بھی تعارف ہوا کیا لائے، سب بات چیت ہوئی، حضرت نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو کہا 50 نمازیں ملی ہیں، اللہ نے تحفے میں دی ہیں۔ تو کہا کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ ایک نقطے کی بات علماء نے عجیب لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں مشورہ نہیں دیا؟ وہ بھی تو اللہ کے نبی کے قریب ہیں، انہوں نے تو دعا مانگی ہے، تو انہوں نے مشورہ کیوں نہیں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ کیوں دیا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام تفویض پر جو فائز تھے، تفویض، جو بھی حکم آئے وہ ماننا ہے۔ وطن چھوڑنے کا حکم آیا، اور وادی ذی زرع میں بیوی بچے کو چھوڑنے کا حکم آیا، بچے کو ذبح کرنے کا حکم آیا، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سب کے لیے تیار ہے، کوئی اپنی طرف سے کوئی اظہار رائے نہیں ہے، کوئی تفویض نہیں، کوئی تجویز نہیں، تفویض ہی تفویض۔ تو کہا 50 دیا، لو جاؤ پڑھو، پھول بھی پڑھو، اپنے امت کو پڑھاؤ، کچھ مشورہ نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ جو ہے وہ کلام وہ کیا مقام تکلیم پر فائز تھے، بات کرنا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ اس لیے بھی بھیجا کہ وہ جائیں گے، اللہ کو میں نے دنیا میں دیکھنے کی تمنا کی تھی، اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، تو کہا کہ کم سے کم جو اللہ کو دیکھ کے آ رہا اس کو بار بار دیکھتا رہوں۔ اللہ کے نبی جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ کو دیکھ کر آئیں گے، اللہ کی تجلی اور اللہ کا نور نبی پر آئے گا، اس کو میں دیکھتا رہوں۔ ایک وجہ یہ بھی بتائیں گے، چنانچہ 9 بار بھیجا۔ بخاری شریف کتاب الاحکام میں ایک روایت ہے اسی بارے میں کہ صاحب 5 مرتبہ گئے، 10 کم ہوگی، لیکن کہتے ہیں یہ شریک ابن عبداللہ جو اس کے راوی ہیں ان کے اوہام میں سے ہے، تقریباً ان سے بہت سے اوہام ہیں جو تفصیلی روایت ہے بخاری شریف میں
معراج کے بارے میں اس میں اوہام ہے، ورنہ جو جمہور کا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ 5 کم ہوئی ہیں اور 9 مرتبہ گئے ہیں، ہر مرتبہ بھیجا ہے۔ لمبی تفصیل ہے، مجھے بتانا کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ علم رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ زیادہ علم رکھتے ہیں؟ علم کس کا زیادہ ہے؟ موسیٰ اللہ کے نبی کا ہے نا، لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے استفادہ کر رہے کہ نہیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہے کہ نہیں اٹھا رہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے عالم الناس اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین و آخرین کا علم مجھے دیا گیا ہے اس لیے میری امت پڑھ لے گی، بلکہ گئے، بار بار گئے۔ جب 10ویں مرتبہ کہا تب کہا، اللہ نے اشارہ بھی دے دیا کہ ایسا ہو جائے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ نے کہا تو اللہ کے نبی نے جبرائیل جو ساتھ میں تھے آتے جاتے تھے ان کی طرف نگاہ ڈالی، گویا کہ مشورہ کری جبرائیل کیا کرنا چاہیے، جبرائیل سے مشورہ لینے، جبرائیل نے کہا ہاں جانا چاہیے، لیکن 10ویں مرتبہ انہوں نے کہا اب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ لوح محفوظ میں 50 نمازیں لکھ دی گئی ہیں، لیکن پڑھیں گے 5، ثواب ملے گا 50 کا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے فائدہ اٹھایا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بعض لوگوں کا تبھی میں تو عالم ہوں، ان سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، ان سے کیا پوچھنا ہے؟ آدمی اگر لینا چاہے تو ہر ایک سے لے سکتا ہے، ہر ایک سے استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو علم جو ہے یہ اتھا سمندر ہے، تو آدمی جو ہے علم کے میدان میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے علوم کا میں نے احاطہ کر لیا ہے۔ بلکہ میں صبح بھی عرض کر رہا تھا پرانوں کی یہی جوڑ میں کہ صاحب ہماری معلومات کم ہیں، مجہولات زیادہ ہیں۔ ہر آدمی سوچے جو باتیں میں جانتا ہوں وہ زیادہ ہیں کہ جو نہیں جانتا وہ زیادہ ہیں، وہ سی زیادہ ہے مولانا۔ اور مشہور واقعہ ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں، جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو پی لیا تھا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے قاضی القضات کا منصب پیش کیا جا رہا تھا، انہوں نے کہا میں تو نہیں، میرے لیے فرصت بھی نہیں ہے، اس مقام میں نہیں جاتا، تو میرا شاگرد امام ابو یوسف اس کو آپ بنا دیں۔ تو انہیں جو بنا دیا گئے، چیف جسٹس ہو گئے، وہ قاضی القضات ہو گئے۔ تو لوگ آتے تھے استفتاء لے کے، مسائل لے کے۔ تو ایک عورت آئی، عورت نے آگے کچھ مسئلے پوچھے حضرت سے، تو حضرت نے کچھ کے جواب دیے، کچھ کے جواب میں لادری کہا۔ میں کہتا ہوں مولوی کو لادری کہنا بہت بھاری پڑتا ہے۔ لوگ کہیں کیا کہیں گے صاحب 8-10 سال پڑھ کے لادری بول رہے، اتنا بھی نہیں معلوم ان کو، بہت بھاری ہے۔ اور خاص طور سے جب اس کا تعلق، اس کا اشتغال درس و تدریس سے نہیں ہوتا ہے، مطالعے سے نہیں ہوتا ہے، 8-10 سال گزر جاتے ہیں تو اور مشکل ہو جاتا ہے، یعنی صحیح جواب دینا۔ لیکن وہ کچھ نہ کچھ گول کرے گا، نہیں مولوی میں مولوی ہوں، اس لیے ہم سب مولوی ایک ہی یعنی کشتی کے سوار ہیں، اور ایک ہی جو چھت کے نیچے ہیں، اور ایک ہی جماعت سے تعلق ہے۔ چنانچہ ایک صاحب سے کہنے گئے، ایک صاحب آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، بھئی ہمارے کنویں میں ایک چوہا گر گیا ہے، اس کے کتنے ڈول پانی نکالنا چاہیے؟ بھول گئے تھے، پڑھا تھا، ہدایہ میں پڑھا تھا، مشکات کیا کہتے ہیں اس کو، شرح وقایہ میں پڑھا تھا، نور الہدایہ میں پڑھا تھا، لیکن بھول گئے، یاد نہیں رہا۔ لیکن یہ کہنا کہ صاحب یاد معلوم نہیں، کیسے بولیں گے؟ وہ لوگ کہیں چوہے کا مسئلہ معلوم نہیں تو ہاتھی کا مسئلہ کیسے معلوم ہے؟ اتنا چھوٹی کا چوہے کا مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی دیکھو بتاؤ، وہ چوہا جو گرا تھا نا، وہ سفید تھا کہ کالا تھا کہ لال تھا؟ اب چوہا لال ہو تو کیا، سفید ہو تو کیا، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ وہ چلا گیا، نہیں معلوم نہیں، جاؤ معلوم کر کے آؤ۔ وہ گیا، وہ جا کر معلوم کر کے آنے تک جلدی سے انہوں نے نور الہدایہ میں مسئلہ دیکھ لیا اور بتا دیا کہ ڈول پانی نکالنا ہے۔ یعنی آدمی کو لادری کہنا بھاری پڑتا ہے، لیکن ہمارے بڑے جو ہے لادری کہنے سے شرماتے نہیں، تو وہ جانتے تھے کہ علم ایسا سمندر ہے، اس کا سارا پانی کوئی پی نہیں سکتا ہے، ایسے موتی ہیں اس کے سارے موتی کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ جیسے وہ حدیث ہے، لمبی حدیث میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، علماء ہے نا۔ ان علی رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها ستكون فتنہ قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل
من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غير أضله الله وحبل الله المتين والذكر الحكيم والصلاة المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق من عمل به أجر من حكم به عدل من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. یہ آخری جملہ ہے، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. تو اس عورت نے پوچھا تو حضرت نے لادری کہا کہ سوالوں کے جواب میں تو بڑھیا نے کہا کہ کیسے چیف جسٹس قاضی القضات ہیں کہ آپ اتنے بڑے عہدے پر اتنی بڑی تنخواہ لیتے ہیں، اب لادری بول رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو حضرت نے کہا احترام سے، ہم نے ہوتے تو ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں جلدی غصہ آتا ہے، کیا بول رہے ناقص صدر عقل والدین وجزم جاری. کہا کہ اللہ کی بندی، ہم جو تنخواہ لیتے ہیں اپنی معلومات کی لیتے ہیں، مجہولات کی نہیں لیتے، اور ہماری مجہولات اتنی زیادہ ہیں کہ مجہولات کی تنخواہ لے تو خزانے خالی ہو جائیں گے، حکومتوں کے خزانے خالی، اتنی مجہولات ہماری ہیں. تو ہماری مجہولات سے زیادہ معلومات سے زیادہ مجہولات ہیں. پھر آدمی کو ناز ہو تو کس بات پر ناز ہو کہ میں سب جانتا ہوں. آپ ناراض نہ ہونا اگر ہم میں سے ہر اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوئے ماشاءاللہ، لیکن اگر ہم میں سے کوئی آدمی کیسا مولانا پارے اما تصالون سے لے کے سورہ ناس تک آپ بغیر مترجم معرہ قرآن لیجیے، معرہ مترجم نہیں، معرہ جو ترجمے سے خالی ہے، اس کو لے کر آپ جو ہے سورہ یعنی نبا سے اما تصالون سے آخر تک آپ ترجمہ کر دیجئے، ہر لفظ کا ترجمہ کر کے بتائیے. میں بولتا ہوں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگ کہیں گے مولانا بہت مشکل کام ہے، لیکن دوسرے پاروں کا کر لیں گے، لیکن پارے کا ترجمہ، ہر لفظ کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جائے گا. حالانکہ پڑھا ہوا ہے ہمارا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن پارے کا ترجمہ ایک پارے کا کرنا مشکل ہے، بلکہ بعض ایک سورت کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ علم بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لہذا علم جو ہے من المہدی الی اللحد اس لیے کہا گیا ہے. آدمی جو ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے میں جانے تک آدمی کو سیکھتا ہی رہنا، سیکھتا ہی رہنا، سیکھتے ہی رہنا ہے. کہنے والوں نے کہا ہے کہ جہاں سارے انسان و جنات کا علم جا کے منتہی ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، وہاں سے ایک نبی کا علم شروع ہوتا ہے، وہاں سے نبی کا علم شروع ہوتا ہے. اور جہاں سارے نبیوں کا علم ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے ہمارے نبی کا علم شروع ہوتا ہے. اور پھر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ربی زدنی علما، قل کہہ رہے ہیں، حکم ہے ربی زد، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اندازہ لگائیں تو پھر علم کتنی بڑی شان کی چیز ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایمان جو ہے یہ بقائے عالم کا سبب ہے. ایمان جب تک دنیا میں ہے، ایمان والا ہے، کائنات کا نظام باقی ہے. اور علم جو ہے یہ امن عالم کا سبب ہے. یعنی دنیا میں امن جو ہوگا وہ علم سے ہوگا. اور علم کے معنی کیا ہے کہ حقوق کی معرفت. علم جو ہے وہ حقوق کی معرفت کراتا ہے. اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، دین کا کیا حق ہے، ہمارے ماں باپ کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، جانوروں کا کیا حق ہے، خود میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. ان لنفسک علیک حق وان لزوجک علیک حق وان لزوجک علیک حق وان لزورک علیک حق وان لجسدک علیک حق. جو ہم پڑھتے ہیں، آنکھ کا بھی حق ہے، آپ کے بدن کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ پر حق ہے. کیا حق ہے؟ یہ سب علم بتاتا ہے. دنیا کے علوم نہیں بتاتے. وہ آنکھ میں تکلیف ہو تو ڈاکٹر بتائے گا کہ صاحب آپ کو آپریشن کرنا ہے، چشمہ لینا ہے کہ دوا ڈالنی ہے، بتائے گا. لیکن آنکھ جو ہے بد نگاہی کا آدمی شکار ہے، ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں گے دوا اس کی. بد زبانی کا آدمی شکار ہے، بد گمانی کا آدمی شکار ہے، بد اخلاقی کا شکار ہے. تو ڈاکٹری علوم میں یہ علاج اور یہ اس کے نسخے کہاں ہیں؟ یہ سب قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، جو علوم سے بھرے ہوئے ہیں. تو میں مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو. تو ایک عالم کو اپنے عالم ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. علم کا تقاضا عمل ہے کہ جو آدمی پڑھ رہا ہے اس پر اپنی زندگی کو لائے.
اس لیے کہ اگر آدمی عمل پر نہیں آتا ہے تو یہی علم اس کے لیے وبال ہے. وہ جو ہم قرآن کریم کی ختم کی دعا پڑھتے ہیں نا آخری، ایک ہے صدق اللہ. اب مجھے معلوم نہیں کہ صاحب وہ کہاں سے ہے، کس نے جمع کیا، کیسے کیا ہے، وہ لمبی دعا ہے صدق اللہ. لیکن ایک دعا ہے جو معصور و منقول ہے حدیث میں، اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہل وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آخری جو جملہ ہے نا، واجعلہ لی حجتا یا رب، اے اللہ اس قرآن کو میرے حق میں حجت بنا، میرے خلاف حجت نہ بنے. کل قیامت کے میدان میں حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا جو سفارشی ہوگا نہ کوئی ملک مقرب ہوگا، نبی مرسل ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا. اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. سب سے بڑا سفارش، اگر وہ سفارش کرے تو آدمی جنت میں، اگر وہ سفارش نہ کرے کھڑا ہو جائے اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تو اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے قرآن ہمارے حق میں حجت ہو تو ظاہر ہے کہ قرآن پر عامل بھی ہونا چاہیے، قرآن کا عالم عامل بھی ہو، تبھی جا کر یہ علم کا حق ادا ہوگا. قرآن پر عامل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کا معلم بھی ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سکھانے والا بھی سیکھنے والا بھی خیر امت کا بہترین فرد ہے. خیر امت میں امت کا بہترین فرد کون ہے؟ جس کا مشغلہ صبح و شام رات دن وہ اللہ کا کلام پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، اس کی تفسیر ہے، اس کا درس ہے اور اس کا سبق ہے، جس انداز سے بھی ہو بہترین. میں کہتا ہوں عام طور سے ہم جو کام کرتے ہیں اس کا استحضار کم ہوتا ہے، اس لیے آدمی اپنے کو سمجھتا ہے ہم کیا ہیں، یہ لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں. ان کی تو حیثیت ہمارے ذہن میں آتی ہے لیکن ہماری حیثیت کو ہم بھول جاتے ہیں. ہمارا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. عالم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو، دولت دی ہو. اس لیے کہ انبیاء کا وارث بنایا ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی امامت کرتا ہو کسی بھی مسجد میں، اسے پوچھا جائے بھی آپ کیا کرتے ہیں، واقعی اگر وہ امامت کے منصب کو جانتا ہے، اس کی فضیلت کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، تو شان سے کہے گا الحمدللہ مولانا اللہ نے کرم کرا کہ مجھے فلاں مسجد میں مجھے امامت کا منصب حاصل ہے، میں امامت کرتا ہوں، امامت خطابت میرے ذمہ ہے. سارے مسلیوں کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے اور روزانہ مجھے 500 200 300 جتنے مسلی پیچھے پڑتے ہیں سب کی نمازوں کا ثواب اللہ مجھے دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، منصب ہے امامت کا. اور اگر نہیں جانتا ہے امامت کے منصب کو، اسے معاش کے لیے پڑھا رہا ہے، کوئی کام نہیں ملا اس لیے امامت پہ چلے گئے، مولانا کہتا ہے امامت کر رہا ہوں. لہجہ بتاتا ہے کہ صاحب امامت کا منصب، امامت کے منصب کی جو عظمت اور فضیلت اور مقام و مرتبہ ہے اس سے آدمی جو ہے وہ ناواقف ہے یا اس کا استحضار نہیں ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہو، حضر میں ہو، مدینے میں ہو، کہیں بھی ہو، جب نماز پڑھانے کا وقت آتا تھا تو مصلی پر محراب میں کون ہوتا تھا؟ کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے. آپ کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں پڑھا سکا، آپ ہی نماز پڑھاتے تھے. اور جب آپ نماز نہیں پڑھا سکے، مرض الوفات میں 17 وقت کی نمازیں کتابوں میں ہیں. جمعہ، سنیچر، اتوار، یہ 3 دن کی 15 نمازیں، اور جمعرات کی عشاء کی نماز، اور پیر کی دوشنبے کی فجر کی نماز، یہ 2 نمازیں اور 15 17 نمازیں آپ نہیں پڑھا سکے تو آپ نے کسے حکم کیا؟ مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ نے سوچا کہ ابا نماز پڑھائیں گے تو لوگ جو ہے بدشگونی لیں گے کہ اللہ کے نبی کے مصلی پر کھڑے ہو گئے میرے ابا، اللہ کے نبی انتقال کر گئے، تو بہتر ہے کہ میرے ابا کو بچا لیا جائے، کسی اور کو کھڑا کیا جائے. تو کیا کہا؟ اللہ کے نبی ابو بکر نماز پڑھائیں گے میرے ابا تو رقیق القلب ہیں، ان سے نماز کی تکمیل نہیں ہو سکے گی، اس لیے آپ عمر سے کہیں. اور ساتھ میں حضرت حفصہ کو بھی تیار کر لیا، حفصہ بھی آ گئی ساتھ میں ان کا ساتھ دینے کے لیے. دونوں نے مل کر کہا. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. آپ نے کہا انتن صواحب یوسف، یہ یوسف کی سہیلیوں کی طرح بات کرتی ہو، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے.
اللہ اس کا رسول ابو بکر کی امامت کے بغیر راضی نہیں ہوں گے، ابو بکر نماز پڑھائیں گے۔ عمر کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی حدیث بیان کی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، آپ نے فرمایا۔ قرآن میں 22 جگہ ایسی ہے حضرت عمر نے فرش پر بیٹھ کر ایک تمنا کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے عرش سے ان کی تائید میں قرآن اتارا، جمع کیا علماء نے اس کو۔ میرا عمر ملہم ہے، میرے عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، میرا عمر ایک راستے پہ چلتا ہے تو شیطان کی ہمت نہیں ہوتی اس راستے پہ چلے۔ کیا مقامات ہیں حضرت عمر کے، لیکن آپ نے کہا نہ، عمر بھی نہیں ہے، ابو بکر نماز پڑھائیں گے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا ہے۔ علماء فرماتے کہ اس امت میں ابو بکر جیسا پیدا نہیں ہوا، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن پچھلی 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں بھی ابو بکر جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر کا ہے۔ ان کو آپ نے فرمایا میری جگہ کھڑے ہونے کا حق ابو بکر کو ہے۔ عالم الناس پڑھائے گا، اقرأ الناس پڑھائے گا، اورا پڑھائے گا، اجمل پڑھائے گا۔ لہذا میرے دوستو، امامت معمولی منصب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے امامت کے منصب کو مبتذل بنایا، یہ بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے بھی ایسی گرا، ہمارے سامنے بھی نہیں ہوا، اور عوام تو عوام ایک نام ہے ہی، وہ کیا جانے امام کو، کیا جانے امام کا کیا مقام ہے، امام کا کیا منصب ہے۔ تو میں اس کہہ رہا تھا کہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں معمولی نہیں ہیں، بہت اونچی ذمہ داری۔ یہ الگ بات ہے، میں کہتا ہوں کہ علماء کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں معاش کے، دنیا کے، عیش و آرام کے، وہ بھی اللہ کی ایک مصلحت ہے۔ نہیں، میں نے چند دن پہلے پڑھا، کئی مہینے ہو گئے شاید، حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ پوچھتے تھے سوالات مختلف، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے کہ علماء اکثر جو ہے وہ غربت کی، مسکنت کی، غریبی کی زندگی گزارتے ہیں؟ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، اور ایک سائنسداں ہے، ایک مولوی ہے، وہ تینوں مزے میں ہیں۔ یہ مولوی جو ہے وہ بیچارے کے پاس کوئی دنیا کی ریل پہ نہیں، معمولی ہے، کھاتا پیتا بس۔ کیا بات ہے یہ؟ ایک باپ کے 4 بیٹے، مولوی بن گیا تو اس کی زندگی میں وہ معاش کا وسائل نہیں ہے۔ جواب علامہ تھانوی دے سکتے ہیں، حکیم الامت، اللہ الہام کرتے ہیں نا بڑوں پر، ہمارے مخلصین پر۔ حضرت نے فرمایا دیکھو اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، بتاؤ علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے نہیں، اور انبیاء کی اکثرت مالدار تھی کہ غریب تھی؟ چند انبیاء ہیں، حضرت داؤد السلام، صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف السلام، یہ چند ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جن کے پاس نبوت کے ساتھ حکومت بھی تھی، دولت بھی تھی۔ باقی اکثر انبیاء غربت کی زندگی گزاری کی نہیں گزاری۔ اور خاص طور سے یہ ہمارے نبی جو سارے نبیوں کے نبی امام ہیں، ان کی زندگی تو غربت ہی میں تھی، بلکہ آپ نے مانگا تھا اے اللہ، یعنی آپ کا جو فقر ہے نا وہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ ہم سب جانتے ہیں، آپ کو پیش کیا گیا تھا مکے کی پہاڑیاں سونے چاندی کی بنا دیں اور آپ اس کو استعمال کریں، لیکن آپ نے کہا نا، ایک دن کھاؤ تو شکر کرو، ایک دن نہ کھاؤ تو صبر کرو۔ اور دعا بھی مانگی، کیا؟ اللہم احینی مسکینا ومیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ میں کہتا ہوں دعا مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نہیں پہلے مسکین ہے اور مسکین بن گئے تو کیا ہوگا؟ دعا مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن اگر آدمی کو احساس ہو، اللہ اکبر، اس امت کے فقراء غرباء اس امت کے اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو آدمی کہے جائے جلدی سے مانگ لو دعا تاکہ وہاں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ 500 سال حساب دیتے رہ جائیں گے، 500 سال جنت میں آئے مزہ کرے گا۔ فیہا ما لا عین ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تو اور ایک تو یہ بتائی کہ وراثت میں انبیاء کے علماء کو یہ ملنا چاہیے، نہیں بھئی باپ کی وراثت میں جو کچھ باپ چھوڑے گا سب ملے گا نا۔ یہاں تک کہ ایک عالم نے بتایا، ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کے کپڑے اتارے گئے، اس کے جیب میں الائچی نکلی۔ الائچی تو سب جانتے ہیں، اس میں دانے ہوتے کالے کالے، تو کہا کہ اس الائچی میں جو دانے ہیں اس میں بھی سارے وارثوں کا حق ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وراثت کی تقسیم کا ہے۔
وراثت تقسیم نہیں ہوتی، علماء کی گھرانوں میں نہیں ہوتی ہے، تبلیغ والوں میں نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صاحب ہماری بہنوں کو حصہ ابا نے دے دیا شادی میں، صاحب جو جوڑا جہیز اور جو دینا تھا اب پارا حصہ ہمارا ہے، بیٹوں بھائیوں کا۔ اچھے خاندان میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اللہ نے جس مسئلے کو بیان کیا ہے وہ وراثت کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، ہے نا؟ کسی حافظ سے کہا جائے بھائی اس کا امتحان لو تو امتحان میں پوچھیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ یوصیکم اللہ پڑھو، بولتے کہ نہیں؟ اگر یوصیکم اللہ یہ پورا روکو، اگر کسی کو اچھی طرح یاد ہے، متشابہ نہ لگے، اٹک نہ ہو، تو کہتے ہیں قرآن یاد ہے حافظ صاحب کو، اچھا قرآن ہے، اور اس میں اٹکنا ضروری ہو جاتا ہے، بہت مشکل سے آدمی اسے پار ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا یوصیکم اللہ کو پڑھنا مشکل ہے اس پر عمل بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کو یاد کر کے سنانا، پڑھنا، اس میں پاس ہونا مشکل ہے، اسی طرح اس پہ عمل بھی مشکل ہو گیا ہے، حالانکہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ بہت ساری بہنیں جو ہے وہ نابالغ ہوتی ہیں اور بھائی بالغ ہوتے ہیں، بہنوں کا حصہ کھاتے ہیں تو کہ یتیموں کا مال کھا کے اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ ایک تو وراثت میں یہ ملتا ہے، دوسری بات حضرت نے بہت اچھی فرمایا کہ دیکھو علماء سے اللہ تعالیٰ کو کام لینا ہے نبیوں کا۔ اگر مال کی فراوانی ہوگی تو جو کام علماء کر رہے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر میرے پاس بھی بنگلہ ہو، ایک 5 کروڑ کا، ایک 2 کروڑ کی کار ہو، میرے گھر میں بھی 2-4 نوکر چاکر ہو، اور میرے لیے بھی زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہو، تو میں کسی مسجد میں امامت کیوں کروں گا؟ کسی گاؤں میں جا کر مکتب کیوں پڑھاؤں گا؟ کسی مدرسے میں محتمی کے ماتحت رہ کر میں کتابیں کیوں پڑھاؤں گا؟ میں بھی تو ماشاء اللہ ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، مجھے کسی کے ماتحتی میں رہنا کیوں ہے؟ آسان نہیں ہے دین کی خدمت کرنا جب مال کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا لل فخر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتهلککم کما ہلکت۔ دنیا آتی ہے تو اپنے جو ہے تمام مواد کے ساتھ آتی ہے، تمام جو ہے وہ اپنے اصلاحات کے ساتھ آتی ہے۔ دنیا آتی ہے تو ایسا نہیں آتی ہے، دنیا جو ہے وہ سارے لاؤ لشکر کے ساتھ آتی ہے جس سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو مال کا کم ہونا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ کہتے ہیں ایسا مولانا انعام ہے، جو خدمات ہو رہی ہیں یہ نہیں ہوگی اگر مال زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن آگے کی بات میں کہتا ہوں، مال کم ہونے کے باوجود علماء جتنے مزے میں ہیں دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو ہے، یہ تو ہر جگہ ہے۔ علماء جو شان سے رہتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں کے پاس اسباب راحت ہے، راحت نہیں ہے، اور علماء کے پاس اسباب راحت کم ہے لیکن راحت سب سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ دنیا والے رات میں سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی ہے، اور ہماری رات، ابھی ہمارے ساتھی مجھ سے پوچھ مولانا کیسی رات گزری؟ میں نے کہا یا ماشاء اللہ ایسی آنکھ لگی کہ تہجد کے وقت میں آنکھ کھولی، رات میں کبھی آنکھ کھولی نہیں۔ 8-7 گھنٹے رات بھر نیند کرو اور ماشاءاللہ لیلولہ تو ہو ہی گیا، اس کے بعد جو ہے خیراللہ تو ہوتا ہی ہے جو فرض عین کے درجے کا ہے، اس کے بعد ایک خیراللہ بھی ہوتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد بھی ہوتا ہے۔ دنیا والوں کو کہاں حاصل ہے یہ؟ دنیا والے سوتے ہیں، صبح اٹھ گئے تو رات تک گھس رہے ہیں دنیا کے پیچھے، اور کبھی کبھی بریانی کھا کے کہتے ہیں آج ہم نے جو ہے حیدرآبادی بریانی کھائی، یہاں روزانہ بریانی ملتی ہے۔ کہنا پڑتا بھئی ذرا سادہ بھی بن۔ ہم کو جو خدمت کر رہے ہیں ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہمارے بہت سے علماء اور ساتھی ہیں جو بریانی نہیں کھاتے، ذرا سادہ چاول بھی بریانی کے ساتھ ہونا چاہیے، دال بھی ہونا چاہیے، اچار بھی ہونا چاہیے حیدرآبادی، تب جا کے کھانا اچھا لگتا ہے۔ کھانا شاندار، سونا شاندار۔ دنیا والے کبھی کبھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، مولانا ماشاءاللہ ہمیشہ صاف ستھرے استری والے آئرن والے کپڑے پہنتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں۔ جی ایس ٹی کا فکر ہے مولانا کو، جی ایس ٹی، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، اور جو ہے وہ سیل ٹیکس والے آ کے دھابا ڈالیں گے اور آ کے چیکنگ کریں گے۔ آرام سے سو جاؤ، کھاؤ پیو، موج کرو، مزے کرو۔ اللہ کا کرم ہے کہ پیسہ نہیں ہے، لیکن پیسے کی وجہ سے جو راحت ہے اس سے زیادہ ہے۔ دنیا کے اسباب نہیں جو عزت کے ہیں، لیکن عزت دنیا والوں سے زیادہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ میں سے، ہم میں سے سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم میں سے کسی نے آج تک کسی مالدار کی جوتے ٹھیک کیے ہیں؟
متولی صاحب کے, صدر صاحب کے, سیکرٹری صاحب کے, بالکل نہیں کیے. کتنے مالدار ہیں جو علماء کی جوتے ٹھیک کرتے ہیں, اپنی سعادت سمجھتے ہیں. مولانا ہے, مفتی صاحب ہیں, ان کی جوتے ٹھیک کروں گا تو میری آخرت بنے گی. ہمارے ہاں ابھی بھی ہیں ضیاء اللہ صاحب, جانتے ہوں گے آپ حضرات, انڈیا بلڈر, ارب پتی آدمی ہے. اللہ نے بڑا کام ان سے, بڑے بڑے دینی کام بھی کرتے ہیں, مدرسہ ہے ان کا, کیا کیا ہے, مسجد بناتے ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کے وہ مرید ہیں. حضرت جب آتے تھے لکھنؤ سے ایئرپورٹ پر تو ان کے پاس کئی کاریں ہیں کروڑوں کی, ڈرائیور ان کو لے کے چلتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں خود جاؤں گا, حضرت کا ڈرائیور بن کے میں کار میں حضرت کو بٹھا کے لاؤں گا. خود گاڑی چلاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, حضرت جب چپل چھوڑ کر اندر جاتے ہیں تو چپل حضرت کی سیدھا کر کے حضرت کو لے جاتے ہیں, اور جا کے حضرت آرام کرتے ہیں, حضرت کے پیر دباتے ہیں. اتنا کروڑ پتی آدمی, بڑا آدمی دنیا کے اعتبار سے. تو یہ کون ہے جو علماء کی قدر جانتے ہیں, علماء کے پیر دباتے ہیں. کوئی عالم کسی غیر عالم کے پیر نہیں دباتا, اس کے جوتے ٹھیک نہیں کرتا. یہ عزت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑی عزت کیا کیا. مال دیکھنے کا کیا شوق ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مال دیکھنے کا شوق ہے تو کسی بینک میں چلے جائیں, کیشیئر پیسہ لے رہا ہے, دے رہا ہے, لاکھوں روپے دے رہا ہے, ذرا دے کر کھڑے ہو کر دے کر آ جائیں, شوق پر ہو جائے گا دیکھنے کا. تو پیسہ دیکھنا اصل ہے کیا, ضرورت پوری ہونا اصل ہے. اللہ کا کرم ہے, کوئی ضرورت اٹکتی نہیں ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضرت آپ کو لکھنؤ سے رائے بریلی جانا آنا پڑتا ہے, تو لہذا آپ ایک کار لے لیں. حضرت لے سکتے ہیں, لیکن حضرت نے عجیب بات فرمائی, ہم کار نہیں خریدتے, کار والوں کو خرید لیتے ہیں. کتنی کاریں چاہیے, یہ کار خریدیں گے تو جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں وہ کار پر ہم بیٹھے ہیں, باقی سر کار ہم پہ سوار رہتی ہے. سب پنچر ہو جاتی ہے, اور پھر جو ہے اس میں ڈیزل ڈالنا پڑتا ہے, پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے, پیٹرول, اور اس کا ڈرائیور کہاں ہے, سب مسائل ہیں. 2 گھنٹے میں بیٹھے, یہ 24 گھنٹے ہماری سر پر سوار ہیں. ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں 4 کاریں کھڑی, 5 کاریں کھڑی, ہر آدمی کہہ ہماری کار میں حضرت بیٹھی ہے. اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ حضرت ہماری کار میں بیٹھے, ہمارے گھر میں حضرت تشریف لائے, ہمارے گھر میں حضرت نے آرام کیا. یہ وہ جگہ ہے جو حضرت نے آرام کیا تھا, لوگ بتاتے ہیں. تو میں اس کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے آج اس گئے گزرے زمانے میں بھی اللہ کا احسان ہے کہ علماء کی عزت, علماء کا احترام اللہ نے عوام کی دلوں میں ڈالا ہے. کہ اللہ کے انعام ہے, اللہ کا کرم ہے, اس کو اصول کرنا ہے. دیکھو بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے مولانا ایسا اکرام ہونا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بعض مرتبہ نہیں ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کمی ہماری بھی ہوتی ہے, علم ہے لیکن کوئی نہ کوئی کمی ہو جاتی ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوں, ان کا پیجامہ ٹکنوں سے نیچے جائے تو لوگ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے, ان کے بال لمبے ہپی کی طرح ہیں, لوگ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے. اور بعض امام ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ نصاب سے پہلے داڑھی کی زکات نکال لیتے ہیں, سمجھ میں, تو لوگ جانتے ہیں کہ مولانا امام صاحب ہے مصلی پہ کھڑے ہیں کہ صاحب ابھی صاحب نصاب نہیں ہوئے, زکات نکل گئی ان کی داڑھی کی, اور رمضان میں پھر وہ نصاب پورا ہو جاتا ہے. یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں ہم جیسے بھی ہوں ہمارا امام اچھا ہونا چاہیے, ہمارے امام میں کوئی خامی نہیں ہونا چاہیے. وہ جتنے چاہے یعنی گئے گزرے ہوں, لیکن امام کو مصلی پہ جو ہے اسے اچھی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہماری حفاظت کا سامان ہے. اگر ان کی طرف سے یہ بات نہ ہو تو ہم بھی پتہ نہیں کیا کیا کر پائیں, کیا کیا کر گزرے. تو اللہ کا نظام ہے. کالے کپڑے پر 1000 دھبے لگے نظر نہیں آتا, سفید کپڑے پر ایک دھبا بھی نظر آتا ہے نا. ہم نے سفید کپڑے پہننے کا ہم نے جو ہے معمول بنایا ہوا ہے, ہمارے کپڑوں پر دھبے نظر آئیں گے, وہ نظر آتا ہے. اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ ہماری حفاظت کا سامان ہے. اور آدمی کو اگر کوئی آدمی اعتراض کر رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اعتراض کی وجہ کیا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں, آپ کو بھی یاد ہوگا, اکبر الہ آبادی کا شعر ہے. ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا, ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا, کمی نہیں ہے قدرداں کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا. آج لوگ جو ہے حیوانی کمالات کے پیچھے بندر بن کے بھاگ رہے ہیں.
मजनून और पागल बन के भाग रहे हैं। एक आदमी लंबी छलांग लगाता है, कहते वाह क्या भाई माशा, इतनी लंबी छलांग, क्या बंदर से लंबी छलांग लगा सकता है कोई? हैवानी कमाल है कि नहीं? एक आदमी पानी में डूब के वहां निकलता है, ओहो देखो पानी में कितना लंबा रहा, यहाँ डूबा वहां निकला। मछली से ज्यादा कोई पानी में रह सकता है? एक आदमी बारीक तार में चलता है, बारीक तार, कहते देखो इतनी बारीक तार है और इसमें आदमी चल रहा है, तो बोलो भाई बारीक तार छिपकली चलती कि नहीं चलती है? जानवरों के एक आदमी को घूसा मार के जो मुंह फोड़ देता है, कहते कैसा बॉक्सर है वो। ये तो शेर की तरह जानवर, जंगल का जानवर के कमालात है। जब हैवानी कमालात पे लोग पीछे आशिक होके पागल हो रहे हैं, तो इंसानी और जो है रूहानी कमालात किसी के अंदर हो, लोग पागल नहीं होंगे उसके, लोग कदर करेंगे। मालूम के सब जैसे हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं है कदरदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। जब पार्क में और चमन में गुल जो है अपना खुशबू बिखेरता है और अपनी पंखड़ियां खोलता है, तो खुद बखुद बुलबुल आके निसार होते हैं। गुल को बुलाना नहीं पड़ता, मैं खिल गया हूँ, खुशबू आ गई है, आ जाओ, खुद ही आके गिरते हैं। ऐसे शमा पर परवाने गिरते हैं। फरमाया आदमी में कमाल हो तो कदरदां खुद मिलेंगे। कहना पड़ेगा भाई इतनी कदर ना करो, हम भी तो इंसान हैं, कि हम जो बिगड़ न जाए। इसलिए कि आदमी इस्तेदबार में कामयाब हो जाता है, इस्तकबाल में नाकाम हो जाता है आमतौर से। इस्तकबाल ज्यादा होता है तो आदमी के बिगड़ने का ज्यादा खतरात हो जाते हैं। इस्तेदबार में आदमी जमता है। तो ये हदीस मैंने पढ़ी, बल्कि असर था वो बुखारी शरीफ किताबुल अहकाम में दूसरी जिल्द में, मुज़ाहिम इब्न ज़ुफर, वो भी ताबईन में होंगे, वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं। मैं चाहता हूं कि उलमा इसको समझे। मसला पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ के जमाना हो जाता है, भूल भी जाते हैं। बुखारी ये पढ़ाते रहते हैं, उनके इल्म में आता है, वरना पढ़कर 10-20 साल हो गए तो वो सारी चीजें रह जाती हैं जहनों से। फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया कि 5 सिफात ऐसी हैं जो हर काजी में और उसको मुसद्दिक का कहा हर आलिम में, हर दीन का काम करने वालों में होंगी, तो फिर जो समझ लो कि साहब उससे काम होगा। अगर उसमें 5 में से एक भी कम होगी तो उसमें नक्स है, आयब है, काम पूरा नहीं होगा। क्या है वो? अयकुन फहीमन, फहीम क्या माने? समझदार हो, यानी हालात से वाकिफ हो, जमाने के उर्फ से वाकिफ हो, जमाने के लोगों के हालात से वाकिफ हो। अगर 2 आदमी या 2 जमातें आपके पास आ रहे मुकदमा लेकर, आप उसे गहराई के साथ सारे उसके आगे पीछे की चीजों के साथ समझे कि साहब इसमें जालिम कौन है, मजलूम कौन है, इनमें हक पर कौन है, नाहक पर कौन है। हक के बारे में उलमा ने अजीब बात लिखी है। हक के 3 हक हैं। कितने हक के? 3 हक हैं। मारिफतुहु वस्सबातु अलैहि व नफ्यु मा अदाहु। ये पहला हक है कि हक को पहचाने, इसलिए हक को नहीं पहचानेगा तो फिर वो नाहक का साथ देगा, बातिल का साथ देगा। इसलिए दुआ भी बताई गई है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ऐ अल्लाह, हक का हक होना वाज़े फरमा और उस पे चला और जमा, और बातिल का बातिल होना भी वाज़े फरमा और उससे बचा। ये दोनों बातें, मनफी और मुस्बत, मुस्बत और मनफी। सिर्फ देखना काफी नहीं है, जमना जरूरी है, समझना काफी नहीं है, उसको इख्तियार करना जरूरी। अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। तो ये तफसीलात में जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। अयकुन फहीमन, समझदार, बहुत सोच समझ। अल्लाह का करम है, उलमा समझदार होते हैं। अगरचे कि दुनिया उनको समझते के साथ मौलाना सादा है, मौलाना समझते नहीं है, लेकिन मौलाना जितना समझते हैं तुम क्या समझते हो? मौलाना ने हिदायत की 4 जिल्दें पढ़ी हैं, सियाह सिद्दा पढ़ी है, मिशकात शरीफ की पूरी हदीसें पढ़ी हैं, कील व काल वो जानते हैं, बाल की खाल निकालना उनको आता है। साहिब हिदायत निकाली ना बाल की खाल, ये सब आता है, सब पढ़े हुए हैं, लेकिन वो जताते नहीं है, बताते नहीं है, जाहिर नहीं करते। किसी दुकान में जाओ तो कहते हैं मौलाना आप आगे, इसलिए आपको मैं जो है ये 1000 की चीज आपको 800 में दे रहा हूं। हालांकि वो 1000 की नहीं है, वो 800 भी की नहीं है,
اب وہ دھوکہ دے رہا، مولانا دل میں مسکرا، اچھا جانتے ہیں اب کتنا ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن مولانا ظاہر نہیں کرتے. نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ مولوی خوب جانتا ہے، مولوی معمولی نہیں ہے. لوگ مولوی کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ سمجھتا نہیں ہے، تم سے زیادہ سمجھتا ہے. دنیا میں جو لائر ہے نا اس سے زیادہ لائری عالم کو آتی ہے. تو ان یکون فہمن. دوسری بات ہے کہ عفیفن، عفیف کے معنی ایک تو پاک دامن ہے، وہ تو ہونا ہی ہے. یہاں علماء نے فرمایا عفیف کے معنی ہے کہ آدمی کی نگاہ کسی کی مال پر مقام پر نہ ہو. یہ بہت اہم بات ہے. ہماری جو عزت ہے وہ استغنا میں ہے، لوگوں کے مال پر، لوگوں کے جاہ پر، لوگوں کے مقام پر کچھ نہیں ہے. ایک صحابی آئے تھے نا، حدیث مشہور حدیث ہے کہ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. آپ نے کیا فرمایا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ واجہد فیما عند الناس یحبک الناس. اللہ کے نبی چھوٹا سا عمل بتا دیجیے، اگر اس کو عملاً زندگی میں لاؤں تو اللہ بھی محبوب، اللہ کا محبوب بنو، اللہ کے بندوں کا بھی محبوب بنو. یہ نا مختصر سوال تھا، جواب بھی مختصر دیا آقا نے، لمبا چوڑا سوال نہیں. یہ نہیں کہا کہ تہجد پڑھو، قرآن پڑھو، فلاں کرو فلاں کرو. آپ نے مختصر فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے بھی رغبتی پیدا کر لو، اللہ کے محبوب بنو گے. اور دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے، مال مقام جو بھی، اس سے بے رغبتی پیدا کر لو، نگاہ پھیر لو، اللہ کے بندوں کے محبوب بن جاؤ گے. لڑائی کب ہو رہی مدرسے میں؟ یہ محتمم، میں ہی محتمم بن جاؤں. یہ شیخ الحدیث ہیں، بخاری مجھے ملے. یہ ماشاءاللہ یعنی جس عہدے پر ہے وہ عہدہ مجھے ملے، یہ امامت پر ہے وہ امامت مجھے مل جائے. نہیں، اسی میں لڑائی ہوتی ہے. ہمارے مدرسے میں میں نائب محتمم ہوں، لیکن لوگ نہیں جانتے کہ یہ نائب محتمم ہے. صرف ہمارے دو کام ہیں. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، عافیت والی بات بتا رہا ہوں. عافیت میں ہم کیوں ہیں؟ 38 سال سے ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، معلوم ہے؟ شاہ ولی اللہ مدرسہ 38 سال گزر گئے، لیکن ہم نے آج تک جو ہے کسی بھی انتظامی امور میں دخل نہیں دیا. میں نے کہا دو کام میرے ہیں، تدریس اور تبلیغ، تیسرا کام نہیں ہے. عافیت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے اور تقاضوں میں تبلیغ میں چل رہا ہے. اگر محتمم اس کے کہیں کہ صاحب آپ یوں کرتے ہیں، یوں نہیں کرنا چاہیے، یہ کر رہے ہیں، یہاں سے چندہ وہاں سے دھندا، تو ظاہر ہے کہ اختلاف ہو جائے گا. وہ نہیں بھی رہتے محتمم صاحب، ہم دخل نہیں، کوئی دوسرا کر لے، ہم کو نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. تو عافیت سے ہمارے طلباء سے بھی ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آپ فارغ ہو کے جا رہے ہو تو کوئی نیا ادارہ قائم کرنے کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ جو ادارہ ہے اس میں تعلیم میں لگ جاؤ. ورنہ آپ نیا ادارہ قائم کریں گے تو 15-20 سال تک تو آپ کو زمین کی خریدی میں اور تعمیرات میں آپ کی صلاحیت سب مٹی بنے گی. 15-20 سال تک آپ نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی جو آپ نے پڑھا ہے، آپ کا جو منصب ہے اور آپ کی جو استعداد ہے وہ کیا ہوگی. لیکن ہر آدمی کو شوق ہوتا میں بھی ایک محتمم ہونا، میں بھی جو ہے کیا کہنا، بانی مبانی، کسی کے ماتحت رہ کر کام نہیں کرنا ہے کہ نہیں، میرے ماتحت دوسرے رہنا. ایسا نہیں، کام کرے آدمی، کام اصل ہونا چاہیے. کسی کوئی ادارہ چل رہا ہے، اس میں جا کے اخلاص سے شریک ہو جاؤ، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آدمی کام کا بن جاتا ہے. تو اگر بات ادھر ادھر ہو جا رہی تو میں کہہ رہا تھا کہ آدمی جو ہے عفیف و عفیف، کسی کے مال پر تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقام پر بھی نگاہ نہ ہو. ہم نے صبح میں ساتھیوں سے کہا تھا کہ تبلیغ میں اللہ پاک نہ فرمائے، حالانکہ یہاں نہ عہدہ ہے، نہ کرسی ہے، نہ منصب ہے، نہ مقام ہے، پھر بھی جھگڑے ہیں. کیا جھگڑے ہیں صاحب؟ شورا میں میرا نام کیوں نہیں ہے؟ شورا میں ہے تو فیصل میں کیوں نہیں ہے؟ میری رائے پر فیصلہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ عجیب مصیبت. ہم لوگ پرائیویٹ میں تھے، نومبر کے مہینے میں 2 مہینے پہلے تو اجتماع ہوئے، تو ایک عالم نے عجیب بات کہی. کہنے لگے کہ صحابہ کے زمانے میں اہل باطل سے مقابلے ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، اہل حق کو فتح دیتے تھے، اور اس میں مال غنیمت آتا تھا، بہت کچھ مال میں غنیمت آتا تھا، اور اس میں ان کی عورتیں باندیاں بنتی تھی، ان کے مرد غلام بنتے تھے، اور ان کے جو یعنی ان کے ملک ہیں
وہ مسلمانوں کے ہاتھ آتے تھے، یہ اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں گورنر ہے، فلاں ذمہ دار ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. لیکن پھر بھی صحابہ میں اخلاص تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا مال غنیمت کے لیے، باندیوں کے لیے، غلاموں کے لیے، یا ملک کے ذمہ دار بننے کے لیے، گورنر بننے کے لیے. اور اللہ ہمارا فرمائے آج نہ باندیاں ہیں، نہ غلام ہیں، نہ مال غنیمت ہے، نہ ملکوں کے عہدے کرسیوں کا مسئلہ ہے، پھر بھی اتنے جھگڑے ہیں. اگر وہ بھی آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر مال غنیمت آنے لگے، باندیاں ملنے لگے، غلام ملنے لگے، اور کسی بھی جو ہے ملک کے صوبے کے ذمہ دار بنائے جائیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ اللہ ہی جان. الامان الحفیظ. صرف یہ مسئلہ کے ساتھ شورا میں کیوں نہیں ہے؟ ذمہ دار مجھے کیوں نہیں بنا رہے؟ فیصل کیوں نہیں بنا رہے؟ میں اتنا پرانا، اتنے ملکوں کو میں نے سفر کیا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ دیکھو اخلاص والوں سے اللہ کام لیتے ہیں. المخلصون هم مصابیح الہدی. مخلصین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہیں. ہماری کوئی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرما کر اللہ کی رضا ملے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رضا خانے میں داخل کر دے، مہمان خانے میں، جنت میں داخل کر دے. فقد فاز فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جہنم سے جو بچا لیا گیا، جس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. یعنی کہ سیفوز و سوف یفوز یمکن ان یفوز، ماضی کا صیغہ اس پر خط داخل کر کے تاکید در تاکید بات ہو گئی کہ کامیاب ہو گیا. یہاں جو ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا، جنوانی ہمیشہ کی، صحت ہمیشہ کی، عزت ہمیشہ کی، بلندی ہمیشہ کی، زندگی ہمیشہ کی ملے گی. کوئی چیز چھنے گی نہیں تم سے. دنیا میں جو ملے گا وہ سب چھننے والا ہے، فانی ہے، ختم ہونے والا، قلیل ہے. تو آدمی مخلص ہوتا ہے تو پھر جھگڑے نہیں کھڑا کرتا. میں عام طور سے ہمارے طلبہ سے کہتا ہوں، فارغ ہونے والے سے، دیکھو مسئلہ پیدا نہیں کرنا، خود مسئلہ نہیں بننا، اور کوئی مسئلہ ہے تو مسئلوں کو ہوا نہیں دینا. یہ عام طور سے یہ ہوتا ہے، مسئلہ ہے تو ہوا دے دیتا ہے، خود مسئلہ بن جاتا ہے اور جا کے جو ہے مسئلے خود پیدا کرتا ہے. امت میں اتنے مسئلے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہی مسئلے حل ہو جائیں تو مسئلہ کافی ہے. ہم خود یہ مسئلہ بن جاتے ہیں علاقے میں جا کر، ہم خود جو ہے مسئلے پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں. بہترین مخلص عالم وہ ہے جو خود مسئلہ نہ بنے، مسئلہ پیدا نہ کرے، اور جو مسئلے چل رہے ہیں ان مسئلوں کو ہوا نہ دے. یہ مخلصوں سے ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے. تو ان یکون عفیفا فہما عفیفا. دوسری بات فرمائی کہ تیسری بات ہے کہ صلیب سواد سے، یعنی اپنے موقف کا مضبوط ہو. جس کو حق سمجھتا ہے، حق جانتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اس لیے کہ حق کا جو معیار ہے وہ کتاب اللہ ہے، احادیث رسول اللہ ہے، اصحاب رسول اللہ ہے. یہ تین چیزیں حق کا معیار ہیں حق کو سمجھنے کے لیے. کتاب اللہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، احادیث رسول اللہ کی اس کی تائید ہوتی ہے، اور اصحاب رسول اللہ سے اس کی تائید ہوتی ہے. سمجھ لو یہ حق ہے، یہ ناحق نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا حق ہم نے سمجھ لیا، جس بات کو صحیح سمجھا، اس میں ہمارا نفس کا دخل نہیں ہے، اس پر جمنا ہے. باہر والوں سے دوسری طرف سے اگر جو ہے ہم کو حق کے ہٹانے کے لیے دو راستے ہر بے استعمال ہوتے ہیں، ایک ترغیب کا، ایک ترغیب کا. ترغیب کے معنی آپ یہ کرو، یہ کہو، ہم تم کو یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں نواز دیں گے، آپ کو جو ہے گھی میں بھگا دیں گے اور آپ کو سونے میں تول دیں گے. یہ مقام ہم متاثر نہیں ہیں. اگر نہیں مانو گے ڈنڈے سے ماریں گے، ہٹا دیں گے مسجد سے تم کو، یہ منصب سے تم کو ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے تم ہمارے رب نہیں ہو، ہمارا رب تو اللہ ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث. یہ سبق ہم نے پڑھا ہے. آپ متولی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ آپ سے کام لے رہے ہیں، آپ ہمارے رب نہیں ہیں. آپ سے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. ماں کے پیٹ میں اللہ نے پالا، ماں جب پیدا ہوئے اللہ نے ماں پالا. قبر میں خدا پالیں گے، جنت میں خدا پالیں گے. اب تھوڑے دن کے لیے ہم تمہارا پر ایمان تھوڑی لائیں. ہم حق بات کہیں گے جو صحیح ہے، لیکن حکمت سے کہیں گے، نرمی سے کہیں گے، اسلوب سے کہیں گے. بیل مجھے مار والی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ بھی ضروری ہے. کوئی آدمی کہے صاحب میں سچ بات بولتا ہوں، صحیح بولتا ہوں. کہ مثال کے دو باپ بیٹے ایک دوست کے ساتھ ایک بیٹا بیٹھا ہوا تھا، ابا آئے تو ابا پٹیچر تھے، وہ پھٹے حال میں آئے، اور بیٹا ڈاکٹر انجینئر کیا پڑھا ہوگا. تو بازو والے نے پوچھا کہ صاحب یہ کون سا ہے میں آپ سے ملنے کے لیے؟ تو کیا کہنا چاہیے؟ میرے ابو ہیں.
والد صاحب ہیں ادھر ہیں، تو یہ کہنا تو صحیح ہے نا، لیکن کہتا ہے صحیح میری امی کے شوہر ہیں، بات تو صحیح ہے لیکن ابا لات ماریں گے، ہے کہ نہیں؟ امی کا شوہر بول رہا ہے، ابا بولنے میں تجھے کیا جا رہا ہے؟ ہر باپ امی کا شوہر ہی تو ہوتا اور کیا ہوتا ہے، لیکن بات غلط بول رہا ہے۔ تو بات صحیح ہو اور صحیح اسلوب سے ہو، حکمت کے ساتھ ہو، صحیح طریقے سے، پھر اس کے بعد جو آئے دیکھ لیا جائے گا، اس میں کیا حرج ہے۔ تو آدمی کو سلیب ہونا چاہیے اپنے موقف کا۔ ہمارے اکابر کی سیرت یہی بتاتی ہے۔ رجال الفکر والدعوہ، حضرت مولانا علی میاں صاحب کی جو کتاب ہے کہ تاریخ دعوت و عظیمت، 5 جلدوں میں ہے نا، بہت پڑھنے کی چیز ہے، ہر عالم کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں امام احمد بن حنبل کا جو قصہ ہے، جب خلق قرآن کا مسئلہ سامنے آیا، معتزلی مسلک تھا حکومت کا، حکومت کے جو زر خرید جو مفتیان کرام تھے، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، صفت نہیں اللہ کی۔ حضرت سے بھی لینا چاہا لیکن حضرت نے کہا نہیں، جو بات صحیح ہے وہی کہیں گے، ساری دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام بھی، اللہ کی کتاب بھی ہے، باقی ساری کتابیں وہ اللہ کی کتابیں کلام نہیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف آدم و موسیٰ، لیکن قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ بہت لالچ دی گئی، متاثر نہیں ہوئے، کوڑے مارے گئے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر وہ کوڑے اگر جو ہے ہاتھی پر مارے جاتے، کوڑا وہ ہاتھی بھی چیخے مارتا ہوا جنگل بھاگ جاتا، جیل میں ڈالا گیا، لیکن سب برداشت ہے، لیکن جو حق ہے وہی کہا جائے گا، وہی بات کہی جائے گی۔ ایک بات ہے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس سفر سے آئے، پتہ نہیں کہاں کا واقعہ مجھے یاد نہیں رہا، کہ آ کر حضرت کا بیان تھا علماء میں، بیٹھتے ہی حضرت نے کہا ہم ٹرین سے سفر کر کے آئے ہیں اور ٹرین میں نمازیں پڑھنی تھی، تو کمپاس ہے نا، قبلہ داتا ہے، قبلہ نما، تو ہم کمپاس نکالتے تھے، وہ قبلہ بتاتا تھا۔ حالانکہ ٹرین کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب گھوم رہی، لیکن ٹرین وہ کمپاس برابر قبلہ ہی بتا رہا ہے، قبلہ متاثر نہیں، وہ ٹرین سے متاثر نہیں ہو رہا ہے، ٹرین گھومے تو گھومے لیکن وہ کمپاس صحیح قبلہ بتاتا ہے۔ حضرت نے مثال دے کے کہا جیسے یہ کمپاس قبلہ نما ہے اور آپ علماء حق نما ہیں، آپ کو حق بتانا پڑے گا، کہاں ہے، کس حال میں ہے، کس کے ساتھ ہے، ورنہ عالم کیا ہے۔ وہ جو کہا نا، جو میں نے اثر سنایا تھا کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ عالم کو، حکما کو، قضات کو 3 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے کہ اللہ یتبع الہوا، خواہشات کی پیروی نہ کرے، ولا یخشع الناس، لوگوں سے ڈرے نہیں، ولا یشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، فرمایا اللہ کی آیتوں کے بدلے میں وہ دنیا کا مال و متاع نہ خریدے، دنیا جائے تو جائے غار میں غارت ہو کے، لیکن ہم اللہ کے کلام کا، اللہ کے دین کا سودا نہیں کریں گے۔ مولانا فرماتے تھے عالم حقانی، عالم ربانی وہ ہے جس کا قلم بکتا نہیں ہے، جس کا دماغ بکتا نہیں ہے، جس کی زبان نہیں بکتی۔ اور ہم فرماتے تھے کہ تمہارے یہاں یہ بوٹی مارکیٹ ہوتا نا، جہاں پر بھیجا ملتا ہے، زبان ملتی ہے، پہے ملتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح جو ہے بکرے کے تو بوٹی ملتی ہے، زبان ملتی ہے، بھیجا ملتا ہے، اور اس کے الگ الگ چیزیں ملتی ہیں، لیکن جو عالم ربانی حقانی ہے وہ کبھی اپنی زبان کو نہیں بیچتا، جو بھی نقصان ہو جائے یا جو بھی اس کے ساتھ جو ہے یعنی ترغیب و ترہیب کا معاملہ ہو، لیکن وہ حق بات بتائے گا، حق بات سمجھائے گا۔ ان یکون فہما عفیفا صلیبا، اور 34 بات فرمائی حلیما، حلیم۔ صبح میں نے عرض کیا تھا اس لفظ پر حلیم، کہ آدمی حلیم نہیں ہوگا تو دین کا کام کرنا مشکل ہے۔ آپ امام ہیں، حلیم ہیں تو امامت چلے گی آپ کی، ورنہ ہر آدمی پریشان کرے گا، آپ امامت چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ہمارے طلبہ سے میں کہتا ہوں، دیکھو بعض لوگ ہمارے طلبہ جاتے ہیں امامت کے لیے، کہہ کہ مولانا میں 1 سال یہاں تھا تو یہاں دوسرے مدرسے میں چلے، کیوں چلے گئے بھائی؟ چلے گئے وہاں متولی سے بڑا گڑبڑ ہے۔ اچھا وہاں سے بھی دوسری مدرسے میں، تیسری مدرسے میں چلا گیا، کیوں چلے گئے؟ یہاں متولی کے ساتھ سیکرٹری بھی گڑبڑ نکلا، یہ بھی پریشان کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری مدرسے میں چلے گئے، پھر کیا ہوا؟ میں نے اسے بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہاں پوری کمیٹی گڑبڑ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بھائی خیر القرون سے زمانہ دور ہو رہا ہے تو وہ خیر بڑھے گی یا یہ شر بڑھے گا؟ شر ہی تو بڑھے گی۔
لہذا ہم علم کے ساتھ رہیں گے تو امامت ہو سکے گی، خطابت ہو سکے گی، ورنہ مسجدیں بدلتے رہیں گے، کوئی ہمارے مزاج کے مطابق کوئی مسجد نہیں ملے گی۔ سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، علم کے ساتھ، تبھی کام بنے گا، ورنہ چھوڑتے رہو۔ عوام تو عوام ہے، ایسی محنت کی جائے عوام پر، لوگ کہیں صاحب آپ ہماری مسجد نہیں چھوڑ سکتے، آپ کی تنخواہ جتنی چاہے ہم بڑھا دیں گے، آپ کہو نہ کہو، لیکن مسجد چھوڑنے نہیں دیں گے آپ۔ یہ انداز ہونا چاہیے امام و خطیب کا، تب جا کر جو ہے کہ امت سے ہمارا تعلق ہے، ورنہ وہ امت الگ ہے، علماء الگ ہیں، ہمارے سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ان سے کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں علماء کی محنت کا میدان عوام ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ ہے، آنکھ چلتی ہے کہ دیکھتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ دیکھتی ہے، چلتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح علماء راہ دکھاتے ہیں، چلنے والی عوام ہے، عوام ہی میں ہماری محنت ہے۔ میں کہتا ہوں میں بہت بڑا امام ہوں جامع مسجد کا، میرے پیچھے پڑھنے والے وہ کون ہیں؟ عوام ہی تو ہیں۔ عوام مصلی نہ ہو تو میں کتنا بڑا امام ہوں، وہ بہت بڑا خطیب ہوں جامع مسجد کا، لیکن میرا بیان سننے والے کون ہیں؟ عوام ہیں، وہ نہیں تو میں کون سا خطیب ہوں؟ میں بہت بڑا ماشاءاللہ مفتی ہوں، مستفتی نہیں تو کہاں کا مفتی ہوں؟ دارالفتہ کھول کے بیٹا کوئی آتا ہی نہیں استفتاء لے کر، تو کہاں کا مفتی ہوں میں؟ بہت بڑا میں قاضی ہوں، فیصلے نہیں ہے، کوئی آتا ہی نہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ بہت بڑا جو ہے میں نکاح پڑھاتا اچھا شاندار، لیکن سامنے بارات بھی نہیں، دلہا بھی نہیں، کہاں سے ہے؟ معلوم ہے کہ ہمارے سارے محنت کے جو میدان ہے وہ عوام سے متعلق، عوام کو چھوڑ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کہتے ہیں نا عوام بیکار ہے، بیکار ہے، کچھ ہم بھی تو عوام کے بچے ہیں، ہمارے ابا بھی عوام میں ہیں، ہمارے دادا نانا بھی، ہمارے بھائی بھی، چچا بھی، ماموں بھی، تایا بھی، سب عوام میں سے ہیں۔ میں ایک مولوی بن گیا خاندان میں، تو عوام کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ تو ہماری محنت کا میدان عوام ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ علم کے ساتھ، میں نے صبح میں بھی کہا تھا کوئی آدمی اچھا شوہر نہیں بن سکتا علم کے بغیر۔ بن سکتا ہے؟ مولویوں کی بیوی عام طور سے مولوی کے سر پر بیٹھی رہتی ہے، عوام جو نیچے کھندل لیتے ہیں، اور مولوی کے سر پر مولوی وہ جانتی ہے کہ مولانا جانتے بیوی کا مقام کیا ہے۔ خیرکم لعلی، انہوں نے سبق پڑھا ہے کہ سب میں بہتر تم میں وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ انا خیرکم لعلی، وہ جانتی ہے کہ میرے حق ان پر بہت ہیں، وہ جانتے ہیں، لہذا میرے ناز و نخرے کو برداشت کریں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ اچھی علامت ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ تو علم کے بغیر اچھا شوہر، اچھا ڈاکٹر، اچھا معلم، اچھا مدرس، اچھا داعی نہیں بن سکتا ہے، علم کے کام لینا پڑے گا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ عالماً سؤولاً عن العلم، عالم ایسا ہو جو اپنے علم پر قناعت نہ کرے، اکتفا نہ کرے، بلکہ وہ سوال کے ذریعے سے، اپنے بڑوں سے، کتابوں کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کرے۔ قناعت نہیں ہے، اس لیے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا ہے، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا۔ تو لہذا علم ایک ایسا اتھا سمندر ہے جس کے موتی سارے نکال نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بس آخری بات میں عرض کرتا ہوں، یہ تو علماء کی لین کی کچھ باتیں ہم نے عرض کی ہیں۔ میں نے شروع بات کی تھی ذمہ داری والی کہ ہماری ذمہ ہے کہ عوام تک دین پہنچائیں۔ الحمدللہ مدارس میں ہم پڑھاتے ہیں، کتابیں بھی بہت سے لوگ لکھتے ہیں، بہت سے لوگ ماشاءاللہ احسان، تصوف، تزکیے کے لین سے بھی ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، مکتب میں پڑھاتے ہیں، لیکن ان سب کی محنت کا جو فیصد ہے اگر نکالا جائے تو 10% ہے، زیادہ نکالے۔ مدرسوں میں جو محنت ہو رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے یعنی خانقاہوں میں اصلاحی لین سے محنت ہو رہی، کتابیں لکھ رہے ہیں، لوگ مطالعہ کرتے ہیں، یہ سب پورا نکالو تو 10% ہے۔ تقریباً اس کے بعد 90% وہ مسلمان ہیں ایمان والے جو نہ مدرسوں میں آتے ہیں، نہ اللہ والوں کے پاس جا کے اپنا تزکیہ کرتے ہیں، نہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے معاش کو سمجھ لیا، معاد کو بھولا دیا ہے، زندگی کا مقصد بھولا ہوا ہے۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ کمانے کے لیے، کما کیوں رہا کھانے کے لیے؟ یہ دو ہی باتیں ہیں۔ پوچھو کیوں کھاتے ہیں کہ مولانا عجیب بات ہے، آپ فرشتے ہیں کیا؟ نہیں کمائیں گے تو کہاں کے کھائیں گے کیسے؟ اچھا بھائی کھا کیوں رہے؟ مولانا عجیب بات ہے، نہیں کھائے تو کمائیں گے کیسے؟ کمانا کھانا، کمانا کھانا، مر جانا، یہی زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے، اور کوئی مقصد ان کا نہیں ہے، معاد کو بھولے ہوئے ہیں۔ ان سب تک دین پہنچانا، دین کی امانت، وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ امانت والوں تک پہنچاؤ۔ ایک آدمی ہمارے پاس 1 لاکھ روپے رکھ کے بھول گیا، اسے یاد نہیں،
کہ مولانا کے پاس میں نے مولانا سعید صاحب کے پاس لاکھ روپے لایا اور رکھ کے بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں ہے میں نے کس کے پاس رکھا کیا رکھا، لیکن مولانا کو یاد ہے کہ فلاں آدمی ہے فلاں محلے کا، اس نے میرے پاس لاکھ روپے رکھے ہیں، تو مال غنیمت سمجھ کے کھا جانا، کیا کرنا، لے جانا بھئی تیری امانت تھی اور فلاں وقت تو نے رکھا تھا تو بھول گیا شاید، لے تیری امانت، اس امانت کے بوجھ سے مجھے سبکدوش کر دے۔ تو جس طرح یہ امانت پہنچانا ضروری ہے، اس طرح آج امت دین کی امانت، علم دین کی امانت ہمارے پاس رکھ کے بھول گئی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ان تک پہنچانا، تو بے طلبوں تک دین کی پہنچانے کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود ان کے پاس جائیں، وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کو طلب نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہماری ضرورت کیا ہے۔ تو لہذا انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے پاس بھیجا ہے، وَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آپ پوری قرآن پڑھیے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، الہ کا لفظ آ رہا نا، ہم نے نوح ان کی قوم کے پاس بھیجا، صالح ان کی قوم، تو اس طرح ہر نبی کو بھیجا گیا، نبی خود گیا ہے، نبی انتظار میں نہیں بیٹھا ہے۔ اس لیے علماء امت کو جو وارثین انبیاء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیں اور جا کے سمجھائیں، بتائیں، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ فضائل سنائیں۔ فضائل لوگوں کو قریب کرنے کا راستہ ہے، مسائل پر لانے کا راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں صرف فضائل فضائل ہیں، مسائل کہاں ہیں؟ فضائل میں جوڑ بھی ہے اور اختلاف نہیں ہے، اور مسائل امت کو قریب کرنے کا راستہ، مسائل تک لانے کا اصل مسائل ہیں، لیکن مسائل پر امت نہیں آئے گی جب تک فضائل کو سنے گی، اس پر یقین نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر فضائل کی شریعت بھی اتاری ہے، مسائل کی شریعت بھی اتاری ہے، اور فضائل پہلے ہیں، مسائل بعد میں ہیں۔ بھئی وضو کرنے کے فضائل کیا ہیں، نماز پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، صدقہ کرنے کے فضائل کیا ہیں، حج کے فضائل کیا ہیں، پھر وہ آگے پوچھے گا مولانا وضو کے فضائل تو معلوم کا ذرا طریقہ بھی بتائیں، جس میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، اس کے نواقص کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، یہ لوگ آگے پوچھیں گے جب ان کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب وضو کی فضیلت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، وہ کیوں آگے پوچھے گا ہمارے پاس؟ جب وہ اتنا پوچھیں گے، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ رات کی نیند حرام ہو جائے گی۔ ہم کو 12 بجے 12:30 بجے فون آتے ہیں، مولانا ایک مسئلہ بتائیں، غصہ بھی آتا ہے، نالائق کہیں گے یہ سونے کا وقت آ کے مسئلہ پوچھ رہا ہے، دن میں آ جا مدرسے میں۔ نہیں مولانا بہت ایمرجنسی ہے، اگر نہیں بتائیں گے تو پریشانی ہو جائے گی، اب بتانا پڑتا ہے، طلب کے ساتھ آ رہا ہے، تو لہذا لوگ پوچھیں گے تو ان کے پاس جانا، سمجھانا۔ اللہ پاک نے اس کے لیے دعوت کی ایک عظیم اور عالی عالمی محنت دی ہے، جس سے ماشاءاللہ امت کے سارے طبقات تک دین پہنچانے کا ایک راہ ہے، اور امت کو خواص جو ملیں گے امت کے عوام سے ملیں گے، اس لیے کہ امت میں جتنے خواص ہیں وہ عوام سے جاتے ہیں، مدرسوں کو بچے عوام کے ملتے ہیں، خانقاہوں کو مریدین جو عوام سے ملتے ہیں، کتابیں پڑھنے والے مؤلفین مصنفین کو عوام سے ملتے ہیں، تو عوام ہمارا سرمایہ ہے، عوام پر محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دھیرے دھیرے جو دوریاں ہیں، دین سے دور، علماء سے دوری، ارباب علم سے دوری، مسائل مدارس سے دوری، یہ سب ختم ہوگی، اور انشاءاللہ ایک جوڑ پیدا ہوگا، اور اسی طرح حق لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، صحیح رخ پر لوگ آئیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پورے صوبے میں جگہ جگہ ابھی اجتماع چل رہے ہیں، اور ہر جگہ اس طرح علماء کا جوڑ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہم کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ماشاءاللہ گلبرگہ میں اتنے علماء جمع ہوں گے۔ ہمارا مشورہ ہوا تھا بنگلہ دیش جانے کا، ہمارا ویزا بھی لگ گیا، اور جو ہے ٹکٹ کے لیے کہیں بھی دیا، لیکن 2-4 دن پہلے فاروق بھی نے کہا کہ گلبرگہ کا اجتماع آپ بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہے، مفتی اسلم صاحب بھی نہیں ہے، علماء بھی ہوتے ہیں وہاں، لہذا وہاں کیسے کریں گے؟ تو اشارہ تھا کہ آپ جو ہے بنگلہ دیش کو چھوڑ دیجئے، گلبرگہ جائیے۔ تو مجھے بنگلہ دیش نہ جانے کا غم نہیں ہے، آنے کی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع علماء کا، حفاظ کا، امہ کا، ماشاءاللہ یعنی ایک صحیح کام کو لے کر صحیح فکروں کے ساتھ جمع ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ یہاں کے علماء سب فکر مند ہیں کہ کام ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے کام ہونا چاہیے، امت تک دین کی جو محنت ہے صحیح طریقے سے پہنچنا چاہیے، علماء کے اندر کا درد و فکر ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگر ذرا حرکت میں آئے، ہمارے مدد مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں، مولانا یوسف صاحب کی بات نقل کرتے ہوئے، کہ تبلیغ میں جو ارباب یعنی جو بڑے علماء ہیں، چوٹی کے علماء، عبقری شخصیت ہیں،
ان سے تو درخواست ہے کہ آپ کام کی تائید کریں، اپنا کام کریں، اس لیے کہ آپ کے کام سے آپ کو فرصت نہیں ہے، بڑے بڑے کام ہیں، اس میں صرف تائید کریں، آپ تائید سے کام چل جائے گا۔ جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ کی تائید کی تھی حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے، اسی طرح جو ہے شیخ الاسلام حسین محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے بڑے علماء چوٹی کی تائید کی تو کام بن گیا۔ لیکن جو علماء ارباب خدمت ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، مکتبوں میں ہم اہل خدمت ہیں، اہل خدمت سے صرف تائید کافی نہیں ہے بلکہ ان سے جو ہے ذرا تعاون بھی ضروری ہے۔ ہم کہ ہم بھی بڑے علماء تائید کرتے تم کام کرو، لیکن نہیں، اتنی تائید کرنے سے کام نہیں چلے گا، علماء کو ساتھ چلنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا۔ تائید کریں گے وہ مفتی تقی عثمانی جیسے، نہیں، بڑے بڑے کبار علماء جو ہندوستان میں بھی ہیں الحمدللہ، لیکن ہم اپنے سمجھے کے حساب ہم جو اہل خدمت ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مکتب میں پڑھاتے ہیں، یہ ضروری ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ ہماری اساس و بنیاد ہے۔ اس کو چھوڑے بغیر صرف تبلیغ کریں گے تو پھر بنیادی ہماری کمزور ہو جائیں گے۔ مدرسہ نہیں چھوڑنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں، ہر علاقے میں علماء کا وجود جو ہے اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ علماء ہونا چاہیے، علماء نہیں ہوں گے تو حلال حرام کی تمیز عوام کہاں سے کرے گی؟ سنت و بدعت کی تمیز کہاں سے کرے گی؟ معروف و منکر کیسے پہچانے گی؟ علماء ہی تو بتائیں گے۔ اور ہر زمانے میں تبلیغ کی تائید اور تبلیغ کا تعاون علماء حقانیین ربانیین نے کی ہے۔ دیکھ لینا ان کی ہاتھ میں زمام ہے، تبلیغ ہے، دعوت کی بکڈور ہے۔ علماء ہٹ جائیں گے تو پھر کام جو ہے کھلونا بن جائے گا۔ علماء ہی اصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء تھوڑا وقت بھی دیں اپنے مشغولیتوں کے ساتھ۔ مکاتب ہیں، مدارس ہیں، امامت ہیں، خطابت ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی جو ہے ایک ہی مسجد میں 38 سال سے جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک ہی مدرسے میں 38 سال سے کتابیں پڑھاتے ہیں اور تبلیغ میں چلتے۔ تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے، کبھی ان کو راضی کرو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو راضی کرو وہ ناراض ہو، دو سوکنوں کی طرح مسئلہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن کر لی ہے تو دیوانی بھی ہے، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے۔ ان کو بھی لینا، ان کو بھی لینا، ان کو بھی لے کے چلنا، ان کو بھی لے کے چلنا، تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی نیت کرے تو انشاءاللہ عالم کی سطح پر اپنے فیض کو عام کر سکتا ہے، افادے کو عام کر سکتا ہے۔ کبھی آسٹریلیا میں آپ نظر آئیں، کبھی یورپ میں نظر آئیں، کبھی افریقہ میں نظر آئیں، کبھی جو ہے امریکہ کینیڈا میں نظر آئیں، کبھی عرب میں نظر آئیں۔ الحمدللہ علماء کی شان ہوتی ہے۔ ساؤتھ امریکہ ہم گئے تھے کئی سال پہلے، یعنی 1958 میں، تقریباً 27-28 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں ہمارے ساتھی گئے تھے عرب سے ملنے کے لیے، اس میں عربی بولنے والے نہیں تھے۔ جب ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا انا لا اريد ان اتكلم معكم وانتم لا تعرفون اللغة العربية لغة القرآن والحديث، لماذا سافرتم من الهند الى بلادنا الى قارتنا امریکیہ الجنوبیہ؟ قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، عربی نہیں جانتے، ہمارے پاس کیوں ہے؟ جاؤ، آپ تمہاری بات نہیں سنتا۔ اب ساتھی سمجھ گئے اس کو عربی میں بولے تو ذرا سمجھ میں آئے گا، تو 2-4 دن کے بعد مجھے لے گئے، تو ہم نے عربی میں ان سے بات کی۔ اتنا خوش ہوا، کہنے لگا هل في الهند من يتكلم باللغة العربية بالطلاقة؟ في الهند العلماء الكبار يتكلمون يفهمون القرآن مباشرة۔ علماء ہیں ہندوستان میں، وہ جانتا نہیں تھا بیچارہ ہندوستان یہاں کے علماء۔ پھر میں نے تعارف کرایا دارالعلوم کا، سہارنپور کا، ندوے کا، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر یہاں کی دعوت کا۔ بہت خوش ہوا وہ۔ ہندوستان میں علماء ہیں جو عربی جانتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ عربوں سے خطاب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے 3 دن اور بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کا اس کا کپڑے کا بزنس تھا، 20-50 آدمی اس میں کام کرنے والے تجارت میں، تو ماشاءاللہ پورا اس کا عملہ لگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ عربی میں بولو تو واقعی 3 زبانیں ہیں، عالمی انٹرنیشنل زبانیں ہیں، اردو ہماری ہے، انگریزی تو ہے اور عربی ہے۔ یہ 3 زبانیں اگر کوئی قابو کرتا ہے تو اسے پوری دنیا میں کام کرنا اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ صرف انگریزی نہیں، عربی بولو آپ، عربی سے ترجمہ کرنے والے ہر جگہ ملے گا آپ کو، اردو میں سے ترجمہ کرنے والے الحمدللہ راونڈ کے فارغین آپ جہاں چلے جو ہر جگہ ملے گا۔ ابھی 1.5 مہینہ پہلے ہم انگلینڈ میں تھے، UK میں، وہاں عربی بولنے والے، یعنی پورے یورپ کا جوڑ تھا وہاں پر، تقریباً
28 ملکوں میں سے 22 ملک والے آئے تھے یورپ میں، انگلینڈ میں جوڑ تھا ان کا، تو اس میں عربی میں بات ہوئی، عربی والے بھی تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی آدمی عربی بولے، عربی میں بات کرے، تو جماعت بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور پورا ملک فائدہ اٹھاتا ہے، پورے ملک میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے گلبرگہ میں اتنے علماء، ائمہ، حفاظ، اللہ کا کرم ہے کہ ہیں۔ تو جیسے ہم نے 8-10 سال لگائے نا عالم فاضل مفتی بننے کے لیے، تو 1 سال جو ہے تبلیغ کو سمجھنے کے لیے بھی نشیب و فراز۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، انزل الناس منازلہم، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی بھی ہیں، عملاً تو ان سے سیکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے طلباء سے کہ صاحب صبر یصبر صبرا، گردان صرف صغیر صرف کبیر، الامر منہ اصبر والنہی عنہ لا تصبر، اس پر 2 گھنٹے تقریر کی، اور صحابہ نے، انبیاء نے کیسے صبر کیا، تو ساری باتیں کی، تو وہ لوگ صابر ہو گئے کیا؟ گردان کرنے سے اور صبر کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرنے، اور قرآن حدیث میں لفظ صبر کتنی مرتبہ آیا، صحابہ نے، انبیاء نے کیسے صبر کیا، اس کو بیان کرنے سے ان اللہ مع الصابرین کا مصداق بنے گا۔ تو صبر تو سیکھنا پڑے گا، اور سب میدان میں سیکھا جاتا ہے۔ میں عام طور سے سناتا ہوں، میری کارگزاری چھوٹی سی کہ میں سال لگا کے واپس آیا تھا، ہمارے بھائیوں کا کاروبار ہے، اس میں بیٹھتا تھا، ابھی میرا یعنی مسجد میں، مدرسے میں ابھی طے نہیں ہوا تھا، چند مہینے لگے اس میں مشورہ کرتے کرتے، اس میں کبھی بیٹھتا تھا دکان میں، تو ہمارا جو علاقہ بنگلور میں ہے، گوری پاڑلے کا علاقہ تھا جہاں ہمارے بھائیوں کی دکانیں تھی، تو ایک آدمی آیا، بھائی صاحب کھانے کو گئے تھے، اس نے کچھ ساتھ سودا لیا، اور میں نے اس کو سودا الٹے ہاتھ سے دیا اور الٹے ہاتھ سے باقی پیسے دیے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پی کر آیا تھا، اس کے منہ میں بدبو آ رہی تھی، ابھی اسے چڑھا نہیں تھا نشہ، پی کر آیا تھا، بدبو کی وجہ سے نفرت کرتے ہوئے میں نے الٹے ہاتھ سے پیسے دیے۔ اس کی زبان سے کیا نکلا؟ کہنے لگا مولوی صاحب تمہارے سیدھے ہاتھ کو سکرات لے گئے کیا؟ کیا تانا مارا اس نے مجھے کہ واقعی اگر میں سال لگا کے نہیں آیا تو اس کی پٹائی کرتا۔ میں نے کہا کہ غلطی میری ہے، وہ پی کا ہے اس کی غلطی ہے، لیکن الٹے ہاتھ سے دیا یہ میری غلطی ہے۔ ایک عورت بے پردہ نکلے اس کی غلطی ہے، وہ دیکھنا میری غلطی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایسے حالات پیش آئیں گے، اس لیے جب نکلو تو نگاہ نیچے کر کے نکلو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ نکلی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری، عاریات کاسیات مائلات ممیلات، وہ اس نے کیا ہے، لیکن آپ کہے بیوقوف کہیں کہ بے یوں نکلتی ہے، ارے اللہ کے بندے تم اپنی نگاہ نیچے کر لو، نکل جاؤ شریفانہ، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ تو اگر میرے دوستو حالات آئیں گے تو یہ ساری صفات ہے، صبر ہے، شکر ہے، احسان ہے، یقین ہے، یہ معاف کرنا ہے، عدم انتقام ہے، یہ ساری چیزیں لینے سیکھنے کی ہیں، تبھی تو آدمی کام کا بنتا ہے۔ ورنہ صرف بیان کرنے سے کیا ہوتا؟ مولانا ماشاءاللہ شاندار بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بات مزاح کے خلاف کہو تو ناک پہ غصہ رہتا ہے اور پورے جھڑا دیتے ہیں، غصہ ہم پر جھاڑ دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ اصل ہے کہ آدمی لوگوں سے ایسا معاملہ کرے، لوگ قریب ہو جائیں، لوگ ہم سے کچھ لیں جو ہمارے پاس سوغات ہے، ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی سیکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم کو کیا ضرورت ہے تبلیغ میں جانے کی، 8-10 سال پڑھے نا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا جو ہے عوام سے تو تبلیغ میں کہتے ہیں کہ 4 مہینے لگاؤ، ہم علماء سے سال کہتے ہیں۔ تو عوام سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ؟ عوام سے 4 سال مانگو، ہم سے 4 چلہ مانگو، بس کافی ہے۔ تو ہم عوام سے زیادہ بگڑے ہوئے، ہم سے زیادہ وقت مانگتے ہو۔ تو بعض لوگ الٹا سیدھا جواب دے کے اور بھی جو ہے وہ سوال کرنے والے کو دور کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں دیکھو بھائی گوشت دیر سے گلتا اور دال جلدی گل جاتی ہے۔ غلط جواب ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ جو وقت مانگا جاتا ہے بقدر بگاڑ نہیں ہے، بقدر ذمہ داری ہے۔ عوام کو چلنا ہی چلنا ہے اور علماء کو چلانا ہے، ساری امت کو چلانا ہے۔ چلانے والے کو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ صاحب
جو پائلٹ ہوتا ہے اور اس جہاز میں جو سوار ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جو آدمی سوار ہوتا ہے مسافر ہوتا ہے وہ سو رہا ہے کھا رہا ہے جاگ رہا ہے وہ سفر ہو رہا ہے اس کا سفر طے ہو رہا ہے لیکن پائلٹ صاحب تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لے تو عربستان سے کہاں جائے گا جہاز سے ایک بھی ملے گا نہیں بعد میں اسے چوکنا رہنا پڑتا ہے اس لیے دو پائلٹ ہوتے ہیں ایک کو کچھ ہوا مسئلہ تو دوسرا وہ نبھا لے گا اس کو سنبھال لے گا تو علماء امت یہ پائلٹ ہیں ساری امت کا جہاز لے جا کے اسے منزل پہ پہنچانا ہے ورنہ جو ہے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس لیے وقت جو مانگا جاتا ہے وہ بقدر بگاڑنی ہے بقدر ذمہ داری علماء کی میں نے بات شروع کی تھی ذمہ داری سے علماء کی ذمہ داری وہی ہے جو انبیاء کی ذمہ داری ہے طالبین کو بھی دینا غیر طالبین کو دینا ہے طالبین تھوڑے ہیں غیر طالبین زیادہ ہیں ان کا بھی حق ہم پر ہے یہ نہیں کہ صاحب ہم میٹھے چشمے کے کنویں ہیں جس کو لگے پیاس آئے پیاس بجھائے پانی پیے اور جسے نہیں آنا پیاسا مر کے جائے جہنم میں ہماری بلا سے اللہ کے رسول نے اپنی مثال جو ہے وہ کنویں سے نہیں دی ہے بادلوں سے دی ہے مثل ما بعثني اللہ تعالی من العلم والهدى كمثل غیث الکثیر بادل ہر جگہ برستے ہیں جہاں کھیتی ہے وہاں بھی ہے پہاڑوں پر کوہستانوں پر ریگستانوں پر جنگلوں میں سمندروں میں پانی برستا ہے ہر جگہ برستا ہے اس لیے علماء کی مثال بادلوں سے دی ہے علماء کے پاس جو علم ہے اور ہدایت کا پیغام ہے وہ بادلوں سے ہے ہم کو خود جانا پڑے گا تھوڑی سی محنت تو ہوگی مولانا بات تو اچھی لگتی ہے لیکن یہ نکلنے والی بات ذرا نہ سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمارا نکلنا تو ہماری عادت ہے سالوں نکلے نا گھر کو چھوڑا ہے نا سالوں مدرسے میں رہے اور ایسی روٹی کھائی کہ صاحب یہ پکی زیادہ کہ کچی زیادہ ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں یہ سالن جو ہے اتنا گاڑا ہے کہ اس سے وضو بھی کر سکتے شاید ایسے مجاہدوں سے گزرے ہیں تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے سال لگا لینا اللہ کے راستے میں ہمت کریں ہم نے سال لگایا ہے اس کا نفع دیکھا ہے اس لیے ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ لگائیں گے تو آپ کے دل سے دعا نکلے گی ایک مولوی صاحب آئے تھے بنگلور سے انہوں نے جو ہے ہماری تشکیل کی تھی میں نے نیت کی تھی اللہ ان کو ذرا خیر دے آپ کی دعائیں مجھے ملیں گی اب ہمت کر کے بتائیے سال کے لیے کون ہے 4 مہینے کے لیے کون ہے اندرون کے لیے کون ہے بیرون کے لیے کون ہے اجتماعی تشکیل ہو جائے نہیں دیر ہو گئی مولانا بھوک بھی لگ رہی ہے کھانا بھی کھانا رمضان ہوتا تو ذرا اور تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں اثر بھی پڑھ لیتے ہیں بتائیں کس کا کہہ رہا تھا بتاؤ سال والے سال بتاؤ سال لگ گیا ہے تو بیرون کے 4 مہینے بتاؤ ہاں سال والے بتائیں چلیے بتائیے ہاں ترتیب بنے گی یہ نہیں کہ صاحب جو ہے کل ہی جانا ہے رمضان میں جاؤ رمضان کے بعد جاؤ بقرعید کے بعد جاؤ لیکن نیت آج کرو ہاں ذرا کھڑے ہو جائے تو سب دیکھ لیں گے آپ کو سب آپ کی زیارت کر لیں گے اور بتائیں گھبرائے نہیں کچھ نہیں ہوگا وہی ہوگا جو ہونا ہے نہیں ہمارا تو اعتماد یقین اللہ پر ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہلتا ہے گرتا بھی نہیں ہے نیت کریں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت المومن خیر من عملی نیت ہے ثواب شروع ہو جائے گا پھر راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے ہم سب کے دل میں ہے کام کرنا چاہیے ہے کہ نہیں تو نیت کریں تھوڑا کام شروع کر دیں صرف چاہنے سے کام نہیں ہوتا نیت سے عمل بھی ضروری ہے آدمی کو جو ملے گا وہ نیت اور عمل سے ملے گا عمل بھی کرے نیت بھی کرے پھر ملے گا پھل انما الاعمال بالنیت نیت بتائیے قرآن میں ہے کیا ہے ہر آدمی کو وہ ملے گا جس کی وہ محنت کرے گا نیت پر اور محنت پر ملتا ہے جب نیت کر لے صاحب شادی کرنا شادی نہیں کرتا بچہ ہوگا شادی بھی کرے اور ازدواجی تعلقات قائم کرے پھر اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ خوبصورت اولاد دیں گے لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى نیت کرے محنت کرے نیت تو کرے نا کم سے کم
ہم کارگزاری سنائیں گے. ہمارے بنگلور سلطان شاہ کے مرکز میں اتنے علماء تھے, اتنی نیتیں ارادے ہوئے, سب کی دعائیں ملیں گی. سال لگائے اس میں ہیں کچھ علماء پہلے سے سال لگائے ہوئے؟ جی بیرون, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. جن کا سال لگ گیا ہے یا 4 مہینے بھی لگے ہیں تو بیرون کے ارادے سے لکھا سکتے ہیں. مولانا مستان صاحب بیرون کے لیے, مولانا حارث صاحب, ماشاءاللہ, مولانا نصیر صاحب, مفتی شبیر صاحب, مفتی مشتاق صاحب, ماشاءاللہ. مفتی مشتاق صاحب. ہم تو بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں. کیا ہو کیا گو یہ گلبرگہ, گلے برگلا, نام بھی بدلا دیا. عجیب ہے, کتنا پیارا نام تھا, کیا کر دیا گڑبڑ. کام نہیں ہے تو نام بدلتے رہو, کام نہیں کرنا ہے نام بدلو. ماشاءاللہ. چلیے بیرون کا بھی لکھائیے, جن کے سال 4 مہینے لگے بیرون کے ارادے سے لکھاؤ. ابھی صبح میں ماشاءاللہ کافی ہمارے پرانے ساتھیوں نے ارادے کیے بیرون کے. ہر جماعت پہ عالم ہوگا تو ماشاءاللہ جماعت مضبوط ہو جائے گی. جی ہمت کر کے بتائیں. ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ عمر الدین صاحب فلاحی, مولانا مشتاق صاحب. جی اور بتائیں. مفتی عبید اللہ صاحب. کہاں ہیں مولانا عبید اللہ صاحب؟ سال کے لیے, بیرون کے لیے. علماء کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم کو اندرون کی تشکیل نہ کرو, بیرون کی کر دو. کب تک رہیں گے گلبرگہ میں, کرناٹک میں, انڈیا میں؟ ٹھیک ہے, آپ کی نیت بیرون کے لیے ارادہ کریں, منع نہیں ہے. جس کی جو نیت ہو اظہار کرو. ادھر سے بتائیے, ادھر سے نام نہیں آتا. سال کے لیے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ چل رہے ہیں سال میں, وہ بھی لکھاؤ بھائی, ہم سال پورا کریں گے. چلے ہی ہے کیا لکھانا, نہیں لکھاؤ, دوسروں کو ترغیب ہو جائے گی. پیچھے سے بھی لکھائیے, پیچھے سے. جی مجمع کے لحاظ سے نام اور آنا چاہیے. نہیں, مجمع بڑا ہے, جو نام آئے ہیں ابھی زیادہ اور ہونا چاہیے. جی اور کس کا ارادہ ہے؟ آپ زیادہ دیر نہیں لکھائیں گے تو ہمارا امتحان ہوگا, امتحان میں فیل ہو جائیں گے, چھوڑ دیں گے. جاؤ, ہمارا زیادہ امتحان نہ لو, ہم امتحان کے متحمل نہیں ہیں. آپ کے مولانا 1 گھنٹہ اور بیان کر لیجیے لکھانے کے بجائے. ہماری ترغیب ہی برائے تشکیل ہے, وضو ہی نماز کے لیے ہے. نہیں, میں عام طور سے کہتا ہوں کہ جہاں بھی دعوت و تبلیغ کے نام سے اجتماع ہوتا ہے تو وہاں ایک مجلس علماء کی ہوتی ہے, جیسے ہو رہی ہے. اور جتنے علماء آتے ہیں سب کے ذہن میں ہے کہ تبلیغ میں جو ترغیب و بات ہوتی ہے وہ تشکیل کے لیے ہوتی ہے. سب کے علم ہے نا یہ. اور پھر بھی آئے نہیں, تشکیل ہوتی ہے یہ سوچ کر پھر بھی آئے, اس کا مطلب ہے کہ آپ مشکل ہو کر آئے, تیار ہو کر آئے. اگر آپ سے نہ پوچھے تو ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائیں, کیا بھئی ہم ارادہ کر کے آئے تھے کہ ہماری تشکیل کرو, آپ نے تشکیل ہی نہیں کی. تو آپ جو چاہ رہے ہیں وہی پوچھ رہے ہیں آپ سے, ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تو ماشاءاللہ تیار ہو کر آئے, جو تیار ہو کر آئے وہ ظاہر کرو, بس نام بتاؤ. جی اور کون لکھاتے ہیں؟ ایک کام کریں, اپنی جو چھٹیاں ہیں رمضان کی پہلے بعد میں, اس میں چلہ کم سے کم 40 دن اپنی جماعت بنا کر مسجد کی, اپنے محلے کی, اپنے گاؤں بستی کی, ایک چلہ سب کے نام آ جائے. اس میں تو لکھا دے جلدی سے, جن جن کا ارادہ چلے کا ہے اپنی چھٹیوں میں ترتیب بنا کے بتاؤ جلدی سے. اس میں تو سب جا سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. مولانا کا لکھو, مولانا یاسین صاحب چلہ. چلو ٹھیک, چلے کی جماعت بنائیں گے. چلو بولو, آپ تیار ہیں تو جماعت تیار ہو جائے گی. عالم امام تیار ہیں تو جماعت کوئی مسئلہ نہیں ہے, خود بن جائے گی.
لکھا دو یہاں لکھا رہے حافظ عبدالرزاق صاحب. اس ترتیب میں تو سب آ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حافظ عبدالرؤف صاحب. جی حافظ عبدالرؤف صاحب عبدالرؤف صاحب کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ. ذرا کھڑو کر لکھو. ماشاء اللہ, بولو جلدی سے. ایک رمضان جو ہے جماعت میں سنا لے کیا حرج ہے؟ حافظ ہے تو بہت اچھا مزہ آئے گا. قرآن مکے میں اترا, مدینے میں اترا, تبوک میں اترا, خندق میں اترا, بدر میں اترا, نہیں ہجرت میں اترا. تو آپ بستی میں سناؤ قرآن, جس ترتیب سے اترا اس ترتیب سے سنانا مزہ آ جائے گا. جی اور کون ہے؟ نام آ رہے لیکن سوچ سوچ کے آ رہے ہیں. دیکھو بھائی دیر ہو رہی تو میری طرف سے نہیں ہو رہی, آپ کی طرف سے ہو رہی ہے. مولانا منظور صاحب ماشاء اللہ. جی آپ کے ساتھ جماعت ہے ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ محمد اقبال صاحب ماشاء اللہ. کرمبا دیہات ہے. جی جی اور بتائیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو نیت کر دیں سب انشاءاللہ. کم سے کم یہ نیت کر لیں کہ 2-3 کام. ایک تو اپنی اپنی مسجدوں میں جہاں ہم کر سکتے ہیں صحیح ترتیب سے کام کریں. جیسے ابھی بتا رہے ہیں کہ صاحب یونس احمد وہاں مرکز ہے, وہاں ساتھی جڑتے ہیں, علماء بھی جڑتے ہیں. تو آپ وقت نکال کر ہفتے میں ایک مرتبہ وہاں جائیں, وہاں مشورہ کریں. ہمارے یہاں بنگلور میں ماشاءاللہ 4 شب گزاریاں ہیں, اور چاروں شب گزاریوں میں علماء بھی اپنا حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں. منگل میں ہمارا مشورہ ہوتا ہے مغرب سے عشاء کے بعد تک, اس میں بھی علماء بیٹھتے ہیں. تو ماشاءاللہ اچھا ایک ماحول بن رہا ہے. تو یہاں پر بھی علماء فکر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ ہم 2.5 گھنٹے نہیں دے سکتے ملاقاتوں میں, تو میں کہتا ہوں علماء آدھا گھنٹہ دیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ملاقات کر لیں روزانہ تبلیغ کے عنوان پر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر مہینے 3 دن نہیں جا سکتے, نہ جائیں. 3 مہینے میں ایک مرتبہ 3 دن جائیں. ہر مہینے کا 1 دن لگا لیں, تو 3 مہینے میں 3 دن ایک بڑی جماعت بنا کر, جس میں مسجد کے ذمہ دار ہوں, پرانے ہوں, نئے ہوں, جوان ہوں, 15, 20, 25 آدمی لے کر آپ جائیں کسی گاؤں محلے میں, وہاں جا کے خوب اچھی محنت کر کر آئیں. تو آپ دیکھیں سال میں 4 مرتبہ بھی اگر آپ کے 3 دن لگ گئے تو بڑا کام ہوگا, بڑا کام ہوگا. اور تیسری بات, چوتھی بات یہ ہے کہ آنے والی جماعتیں اپنی مسجدوں میں آتی ہیں, ان کے ساتھ تھوڑی نصرت کریں. کیا مطلب ہے کہ جماعتیں 2 نوعیت کی آتی ہیں. ایک پرانی ہوتی ہے, کبھی کبھی نئی ہوتی ہے. پرانی آتی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھائیں, استفادہ کریں. نئی جماعتیں ہیں تو ان کو افادہ کریں, ان کو فائدہ پہنچائیں. ان کے ہاتھ بیٹھیں آدھا پونا گھنٹہ, ان کی تعلیم کریں, ان کی تربیت کریں, ان کو سمجھائیں کہ دین کا مقصد کیا ہے, دعوت کا مقصد کیا ہے, آخرت کیا ہے, رسالت کیا ہے, توحید کیا ہے. ان کے اخلاق کی بات کریں. تو انشاءاللہ یہ آنے والی جماعتیں ملکوں دوسرے صوبوں سے بھی آتی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کے محلے میں آئی اور آپ نے آدھا پونا گھنٹہ ان کو اپنی مسجد میں دیا, تو انشاءاللہ زندگی بھر یاد رکھیں گے. ہم گئے تھے گلبرگہ, وہاں کی فلاں مسجد میں امام صاحب ہم کو لے کے بیٹھے تھے, اور ہم ٹوٹ کر واپس جانے والے تھے آپس میں لڑ جھگڑ کر, لیکن ان کی وجہ سے ہماری جماعت نے وقت مکمل کیا ہے. کتنا بڑا کام ہو جائے گا. آدھا گھنٹہ ہم نے, پونا گھنٹہ دیا ہم نے, اور کوئی کام نہیں. تو تھوڑے تھوڑے کام کرتے رہے. تو روزانہ وقت نکالیں, مہینے میں وقت نکالیں, آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں, اور جو ہے لوگوں کا انفرادی ذہن بنائیں. لوگ تنقید کرتے ہیں, بھلا کرتے ہیں, چھوڑ دیں. ایک بڑا امت کا طبقہ ہے, وہ دین ہی سے دور ہے, مسجد سے دور ہے, ان کو محنت کا میدان بنائیں. ان کے دماغ میں شکوک و شبہات ہیں, کچھ نہیں کرنا چاہتے, اختلافات کرتے, ان کو چھوڑ دیں, ان کے پیچھے نہ پڑیں. امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو نماز میں نہیں آتا, مسجدوں میں نہیں آتا, اسے دعوت سے اور دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کو محنت کا میدان بنائے, 3 دن ان کو لے کر جائیں, 3 دن جا کر وہاں محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری محنت کا میدان وسیع ہوگا, اور انشاءاللہ صحیح رخ پر کام آئے گا, اور اللہ تعالی ہم کو مفتاح للخیر مغلاق للشر بنائیں گے.
خیر کی چابی اور جو ہے شر کا تالا بنائے گئے. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سعادت عطا فرمائے کہ وہ خیر کی چابی بن گیا اور شر کا تالا بن گیا. کام کرنے کا زمانہ ہی ہے، بعد میں کچھ نہیں کر سکتے. آج جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے، کر لو جو کرنا ہے، لیکن بعد میں آدمی بوڑھا ہو جائے گا، مشغولی ہو جائے گی، اشغال اور جو ہے چیزوں میں مشغول ہو جائے گا تو پھر کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ماشاءاللہ اکثر علماء جوان ہیں، جوانی کے زمانے میں کر لینا چاہیے. اور ہمارا کام ہی امت تک دین کو پہنچانا اور امت کو دین پر لانا، دین کی حفاظت کرنا، دین کی اشاعت کرنا اور دین کی ترویج اور دین کی تنفیذ زندگی میں کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ہم سے کوئی غلط بات ہوگی تو معاف کر دینا. ہو سکتا ہے باتوں میں کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے کہ کہنے والے کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، سننے والے کو مولانا یہ بات غلط بول رہے، نہیں بولنا چاہیے تھا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دعا کر لیں، کر لو مولانا، اب تک کب تک بیان کریں گے، بھوک بھی لگ رہی. ٹھیک ہے، کر لیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام تبارک یا ذا الجلال والإکرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا ضعفاء فخف في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواسينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك يا رب العالمين. اللهم استخدمنا لدينك، اللهم استعملنا لدينك. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم باقية كواقية الوليد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.